أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون.
صدق اللہ العظیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبیہ الصادق الامین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم قرآن پاک کی 49 یعنی 49ویں سورہ الحجرات کا مطالعہ کریں گے، جو کہ مدنی سورت ہے. سورہ حجرات کو مختصر کرنا میرے لیے بہت مشکل کام تھا. بہرحال میں کوشش کروں گی کہ میں مقررہ وقت میں اس کی تفسیر کو بیان کر پاؤں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ حجرات کے زمانہ نزول اور اس کے جو موضوع ہیں ان کا خلاصہ تفہیم القرآن میں سے آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں. سورت کے مضامین اس بات کی تائید کرتے ہیں کہ یہ سورت مختلف مواقع پر نازل شدہ احکام کا مجموعہ ہے. روایات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ان میں سے اکثر احکام مدینہ طیبہ کے آخری دور میں نازل ہوئے. آیت نمبر 4 کے متعلق مفسرین کا بیان ہے کہ یہ بنی تمیم کے بارے میں نازل ہوئی تھی، جن کے وفد نے آ کر ازواج مطہرات کے حجروں کے باہر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنا شروع کر دیا تھا، اور یہ واقعہ 9 ہجری کا بیان کیا گیا ہے. آیت نمبر 6 کے متعلق حدیث کی بکثرت روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ولید بن عقبہ کے بارے میں نازل ہوئی تھی، جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی المصطلق سے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا تھا. اور یہ پتہ ہے کہ ولید بن عقبہ فتح مکہ کے موقع پہ مسلمان ہوئے تھے، تو ظاہر ہے کہ فتح مکہ کے بعد کی یہ آیات ہوئی. اب اس میں جو موضوع اور مباحث آئے ہیں اس کا خلاصہ بیان کرتے ہیں. اس کی ابتدائی 5 آیتوں میں ادب سکھایا گیا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں ملحوظ رکھنا چاہیے مومنین کو. اس کے بعد یہ ہدایت دی گئی ہے کہ ہر خبر پر یقین کر لینا اور اس پر کوئی کارروائی کر گزرنا مناسب نہیں ہے. اگر کسی شخص یا قوم کے خلاف کوئی اطلاع ملے تو غور کرنی چاہیے کہ خبر ملنے کا ذریعہ کون سا ہے. اگر قابل اعتماد نہ ہو تو اس پر کوئی کارروائی نہیں کرنی چاہیے، پہلے تحقیق کر لینا چاہیے کہ خبر صحیح ہے یا نہیں. اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ اگر مسلمانوں کے 2 گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے. پھر مسلمانوں کو ایک کے بعد ایک ان برائیوں سے بچنے کی تاکید کی گئی جو فساد پیدا کرنے والی ہیں، جن سے آپس کے تعلقات خراب ہوتے ہیں. اور اس کے بعد قومی اور نسلی امتیاز پہ ضرب لگائی گئی ہے. قوموں اور قبیلوں اور خاندانوں کا شرف اور ان پر فخر اور غرور، دوسروں کو اپنے سے کمتر سمجھنا، اپنی بڑائی قائم کرنے کے لیے دوسروں کو گرانا، یہ سب وہ اسباب ہیں جس کی وجہ سے دنیا ظلم سے بھر گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس مختصر سی آیت میں اس برائی کی جڑ کاٹ دی ہے اور بتا دیا کہ تمام انسان ایک ہی اصل سے پیدا ہوئے ہیں، اور قوموں اور قبیلوں میں ان کو جو تقسیم کیا گیا وہ ان کے تعارف کے لیے تقسیم کیا گیا، اس لیے نہیں کہ وہ ایک دوسرے کے اوپر فخر جتلائیں یا ایک انسان پر دوسرے انسان کی فوقیت کے لیے یا اخلاقی فضیلت کے لیے. اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے، کوئی یہ بات جائز نہیں ہے. اور آخر میں یہ بات بتائی گئی کہ اصل چیز ایمان کا زبان سے دعویٰ نہیں ہے، بلکہ سچے دل سے اللہ اور اس کے رسول کو ماننا اور فرما بردار بن کے رہنا ہے، اور خلوص کے ساتھ اللہ کی راہ میں اپنی جان اور مال کو کھپانا ہے. آئیے اب سورہ حجرات کی ابتدائی 10 آیات کا ترجمہ سنتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے ایمان والو، تم اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور تم اللہ سے ڈرو، بلا شبہ اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے. اے ایمان والو، تم اپنی آوازیں نبی کی آواز سے بلند نہ کرو اور آپ سے اونچی آواز میں بات نہ کرو جیسے تم ایک دوسرے سے اونچی آواز میں بات کرتے ہو، کہیں تمہارے عمل برباد نہ ہو جائیں اور تمہیں خبر تک نہ ہو. بلا شبہ جو لوگ رسول اللہ کے پاس اپنی آوازیں نیچی رکھتے ہیں یہی لوگ ہیں جن کے دل اللہ نے تقویٰ کے لیے پرکھ کر خالص کر دیے، ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے. بلا شبہ جو لوگ آپ کو حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں سے اکثر بے عقل ہیں، اور اگر بے شک وہ صبر کرتے حتیٰ کہ آپ خود ہی ان کی طرف نکلتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا، اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے. ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو تحقیق کر لیا کرو، تاکہ تم کسی قوم کو نادانی سے تکلیف نہ پہنچاؤ کہ پھر تم اپنے کیے پر پچھتاتے پھرو.
اور جان لو بلا شبہ تم میں اللہ کے رسول ہیں، اگر بہت سے معاملات میں وہ تمہاری اطاعت کریں تو یقیناً تم مشقت میں پڑ جاؤ، لیکن اللہ نے ایمان کو تمہارا محبوب بنا دیا ہے اور اس نے اسے تمہارے دلوں میں زینت دے رکھی ہے، اور اس نے تمہارے لیے کفر و فسق اور نافرمانی کو ناپسند بنا دیا ہے، اور یہی لوگ رشد و ہدایت والے ہیں اللہ کے فضل اور احسان سے، اور اللہ خوب جاننے والا، خوب حکمت والا ہے۔ اور اگر مومنوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو تم ان کے درمیان صلح کرا دو، پھر اگر ان دونوں میں سے ایک گروہ دوسرے پر زیادتی کرے تو تم اس سے لڑو جو زیادتی کرتا ہے، حتیٰ کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے، پھر اگر وہ لوٹ آئے تو تم ان دونوں کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کرا دو اور تم انصاف کرو، بلا شبہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یقیناً مومن تو ایک دوسرے کے بھائی ہیں، لہٰذا تم اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرا دو اور تم اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ 10ویں آیت تک میں نے آپ کے سامنے ترجمہ رکھا۔ یہ اب دیکھتے ہیں کہ اہل ایمان کو ان آیات میں کون سے احکامات دیے گئے ہیں۔ سب سے پہلے یہ حکم دیا گیا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کے آگے پیش قدمی نہ کرو۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، لکھا ہے کہ یہ ایمان کا اولین اور بنیادی تقاضا ہے۔ جو شخص اللہ کو اپنا رب اور اللہ کے رسول کو اپنا ہادی اور رہبر مانتا ہو اور اپنے عقیدے میں سچا ہو تو اس کا یہ رویہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ اپنی رائے کو، اپنے خیال کو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے پر مقدم رکھے، یا معاملات میں آزادانہ رائے قائم کرے، یا اس کے فیصلے خود ہی اپنے طور پر کر ڈالے، بغیر اس کے کہ اسے یہ معلوم کرنے کی فکر ہو کہ اللہ نے اور اس کے رسول نے ان معاملات میں کوئی ہدایت دی ہے یا نہیں، اور اگر دی ہے تو کیا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو کے حکم کے معنی یہ بھی لکھے گئے ہیں کہ دین کے معاملے میں اپنے طور پر کوئی فیصلہ نہ کرو، نہ اپنی سمجھ اور رائے کو ترجیح دو۔ پھر یہ بھی لکھا گیا ہے کہ قانون سازی کے معاملے میں، جب قانون بن رہا ہو، چاہے وہ انفرادی زندگیوں کے لیے ہو یا اجتماعی زندگی کے لیے، قانون سازی کے معاملے میں یہ بات قطعی طور پر متفق علیہ ہے کہ پہلا اس کا ماخذ، قانون کا پہلا ماخذ یعنی فرسٹ سورس اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ قرآن اور سنت میں جو حکم موجود ہو اس کے خلاف نہ تو قیاس کیا جا سکتا ہے، نہ اجتہاد اور نہ اجماع۔ لکھا ہے کہ پوری امت کا اجماع تک ان دونوں کے خلاف یا ان سے آزاد نہیں ہو سکتا۔ تو یہ دیکھیے کہ اس ایک آیت سے کتنی ساری اصولی باتیں نکلیں۔ اس کے بعد آگے جو کہا گیا کہ اپنی آواز نبی کی آواز سے بلند نہ کرو اور نہ نبی کے ساتھ اونچی آواز سے بات کیا کرو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو۔ یہ دوسرا حکم آیا۔ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ کسی شخص کی آواز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند تر نہ ہو۔ جب ان سے بات کر رہے ہوں تو لوگ یہ نہ بھول جائیں کہ وہ کسی عام آدمی یا اپنے برابر والے آدمی سے نہیں بلکہ اللہ کے رسول سے مخاطب ہیں، اس لیے عام آدمیوں کے ساتھ گفتگو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گفتگو میں نمایاں فرق ہونا چاہیے، اور کسی کو آپ سے اونچی آواز میں کلام نہ کرنا چاہیے۔ اب اگرچہ یہ ادب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے لیے سکھایا گیا تھا اور اولین مخاطب وہ لوگ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے، مگر بعد کے لوگوں کو بھی ایسے تمام مواقع پر یہی ادب ملحوظ رکھنا چاہیے جب آپ کا ذکر ہو رہا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سنایا جا رہا ہو یا احادیث کی مجالس ہو رہی ہوں۔ اس کے بارے میں ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے جس میں امام بخاری رحمہ اللہ نے درج کیا کہ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت بن قیس کی رضی اللہ عنہ کی غیر حاضری کو محسوس کیا تو ایک شخص نے کہا کہ میں آپ کو ان کی خبر لے کر آتا ہوں۔ وہ ان کے پاس گئے تو دیکھا کہ یہ اپنے گھر میں سر جھکائے بیٹھے ہیں۔ جب ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ بہت بری بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ میری آواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند ہو جاتی تھی جس کی وجہ سے میرے سب عمل بیکار ہو گئے اور میں جہنمی ہوں۔ اس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ ساری باتیں بتائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو دوبارہ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک عظیم بشارت دے کر بھیجا اور فرمایا، ترجمہ، ان کے پاس جاؤ، بس ان سے کہو کہ تم جہنمی نہیں بلکہ جنتیوں میں سے ہو۔ اس کے الفاظ یہاں ختم ہوتے ہیں۔ تو اس ارشاد سے یہ دیکھیے کہ دین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی عظمت کا کیا مقام ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی شخص، خواہ وہ کتنا ہی قابل احترام ہو، کتنا ہی بڑا انسان ہو، بہرحال یہ حیثیت نہیں رکھتا کہ اس کے ساتھ اگر بے ادبی کی جائے تو اس کی سزا کفر کی سزا تک پہنچے۔ کسی کے ساتھ بدتمیزی کرنا ایک بہت بڑی بدتمیزی اور خلاف تہذیب حرکت ہو سکتی ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام میں ذرا بر بھی کمی کرنا
یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس سے آدمی کی عمر بھر کی کمائی غارت ہو جاتی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام دراصل خود اللہ کا احترام ہے، جس نے آپ کو اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام میں ذرا بھر کمی اس رب تعالیٰ کے احترام میں کمی ہے جس کے آپ فرزدادہ ہیں۔ اس کے بعد جو اگلا حکم آ رہا ہے کہ نبی، جو لوگ تمہیں حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں سے اکثر بے عقل ہیں، اگر وہ تمہارے برآمد ہونے تک صبر کرتے تو انہی کے لیے بہتر تھا، اللہ درگزر کرنے والا اور رحیم ہے۔ اس کے بارے میں یہ لکھا گیا ہے کہ عموماً اطراف عرب سے آنے والے جو لوگ ہوتے تھے، جو بدو ہوتے تھے، ان لوگوں میں ایسے ناشائستہ لوگ بھی ہوتے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے آتے تو اندر اطلاع کرانے کی زحمت بھی نہیں کرتے، بلکہ ازواج مطہرات کے حجروں کا چکر کاٹ کر باہر ہی سے پکارنا شروع کر دیتے تھے۔ اس کے بارے میں مختلف واقعات نقل کیے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کی ان حرکت سے سخت تکلیف ہوتی تھی، مگر کیونکہ ان کی طبیعت میں اتنی نرمی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو برداشت کیے جا رہے تھے۔ پھر آخر کار اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں قرآن پاک میں آیت نازل فرما دی اور ناشائستہ طرز عمل پر ملامت کی، اور لوگوں کو یہ ہدایت دی کہ جب وہ ملنے کے لیے آئیں اللہ کے نبی سے اور انہیں موجود نہ پائیں تو پکار کر انہیں بلانے کے بجائے صبر کے ساتھ بیٹھ کر انتظار کریں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان سے ملاقات کے لیے باہر تشریف لائیں۔ پھر ساتھ کے ساتھ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو کچھ پہلے ہوا وہ ہو گیا، آئندہ اس غلطی کو نہ دہرایا جائے، اور جو پچھلی غلطی ہو گئی اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے گا۔ اس کے بعد جو حکم آ رہا ہے کہ فاسق تمہارے پاس خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کرو۔ اس کے بارے میں اکثر مفسرین کا بیان ہے کہ یہ آیت ولید بن عقبہ بن ابی معیط کے بارے میں نازل ہوئی۔ اس کا قصہ یہ ہے کہ قبیلہ بنی المصطلق مسلمان ہو گئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولید بن عقبہ کو بھیجا کہ ان لوگوں سے زکوٰۃ وصول کر کے لائیں۔ یہ ان کے علاقے میں پہنچے تو کسی وجہ سے ڈر گئے اور اہل قبیلہ سے ملے بغیر مدینے واپس آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہہ دیا کہ قبیلے والوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا ہے اور وہ مجھے قتل کرنا چاہتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خبر سن کے ناراض ہوئے اور آپ نے ارادہ کیا کہ ان لوگوں کے لیے ایسے لڑائی کے لیے ایک دستہ روانہ کر دیں۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کر دیے تھے، اور بعض میں یہ آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ کرنے والے تھے۔ پھر اس عرصے میں کیا ہوا کہ قبیلہ بنی المصطلق کے سردار حارث بن زرار، یہ ام المومنین حضرت جویریہ کے والد ہیں، اس دوران میں خود ایک وفد لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے۔ جب وہ پہنچے تو انہوں نے یہ بتایا کہ ہم نے تو ولید کو دیکھا تک نہیں، زکوٰۃ دینے سے بھی ہم نے انکار نہیں کیا، اور ان کے قتل کے ارادے تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ہم ایمان پر قائم ہیں اور زکوٰۃ دینے سے ہمیں کوئی انکار نہیں ہے۔ اس نازک موقع پر جبکہ ایک بے بنیاد خبر پر اعتماد کر لینے کی وجہ سے بہت بڑی غلطی ہو جاتی، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آیت نازل کی اور مسلمانوں کو یہ اصولی ہدایت دی کہ جب بھی کوئی اہمیت والی خبر تمہارے پاس آئے، تمہیں ملے، تو اس کو قبول کرنے سے پہلے یہ دیکھ لو کہ خبر لانے والا کیسا آدمی ہے۔ اب کیا دیکھنا ہے اس آدمی کے اندر کہ اگر وہ فاسق شخص تو نہیں ہے۔ فاسق شخص کون ہوگا؟ یعنی جس کا ظاہر حال یہ بتا رہا ہو کہ اس کی بات اعتماد کے لائق نہیں ہے۔ فاسق کون ہوتا ہے اس کے بارے میں بھی دیکھ لیتے ہیں۔ فسوق سے مراد کبیرہ گناہ اور نافرمانی کے کام ہیں، اور اس طرح کے تمام گناہ اس میں آ جاتے ہیں، بڑے بڑے سب گناہ اس میں آ جاتے ہیں۔ پھر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ فاسق شخص جس کا ظاہری حال یہ بتا رہا ہو کہ اس کی بات اعتماد کے لائق نہیں ہے، اس کی دی ہوئی خبر پر عمل کرنے سے پہلے تحقیق کر لینا ضروری ہے۔ پھر آگے یہ بات بھی لکھی گئی ہے کہ یہ اس آیت میں لفظ نبع استعمال ہوا ہے، جس کا اطلاق ہر خبر پہ نہیں ہوتا بلکہ بڑی اور اہمیت رکھنے والی خبر پر ہوتا ہے، جس کے لیے ضروری ہے کہ تحقیق کی جائے۔ جن خبروں سے کوئی نتیجہ مرتب ہونا ہو، بڑی خبریں ہوں، اس کے بارے میں ضرور تحقیق کر لیا کرو۔ اس کے بعد یہ حکم آ رہا ہے کہ اگر اہل ایمان میں سے دو گروہ آپس میں لڑ جائیں تو ان کے درمیان صلح کراؤ۔ یہ نہیں فرمایا گیا کہ جب اہل ایمان میں سے دو گروہ آپس میں لڑیں، بلکہ فرمایا گیا اگر اہل ایمان میں سے دو گروہ آپس میں لڑ جائیں، یعنی آپس میں لڑنا مسلمانوں کا کوئی معمول نہیں ہونا چاہیے۔ کبھی اگر ایسا ہو جائے تو کیا کرنا ہے یہ آگے بتایا گیا۔ اس حکم کے مخاطب وہ تمام مسلمان ہیں جو ان دو گروہوں میں شامل نہ ہوں۔
اب ان کا کام یہ نہیں ہے کہ باہر بیٹھے ہوئے دو گروہوں کو آپس میں لڑتا ہوا دیکھ رہے ہوں اور ان کی لڑائی کا تماشا دیکھتے رہیں، بلکہ یہ افسوسناک صورتحال جب بھی کبھی پیدا ہو تو تمام اہل ایمان کو اس پر بے چین ہو جانا چاہیے اور اصلاح کے لیے جو کچھ کوشش وہ کر سکتے ہوں انہیں کر لینی چاہیے۔ پہلی بات تو یہ دونوں فریقوں کو لڑائی سے باز رہنے کی تلقین کریں، انہیں اللہ سے ڈرایا جائے۔ بااثر لوگ ان کے ذمہ دار آدمیوں سے ملیں اور نزاع کے سبب معلوم کریں کیوں لڑائی ہو رہی ہے، اور اپنی حد تک ہر کوشش کریں کہ ان کے درمیان مصالحت ہو جائے۔ اگلے اسٹیپ بھی بتا دیا، پھر اگر ان میں سے ایک گروہ دوسرے گروہ سے زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والے سے لڑو، یعنی اگر اصلاح کی کوششیں ناکام ہو جائیں تو یہ بات نہیں ہونی چاہیے کہ باہر کے جو مسلمان ہیں ان دو گروہوں میں شامل نہیں ہیں وہ خاموشی سے بیٹھ جائیں کہ بھئی ہم نے تو اصلاح کی کوشش کر لی، اب ہم کیا کر سکتے ہیں۔ نہیں، بلکہ یہ کہا گیا کہ زیادتی کرنے والے کو زیادتی کرنے نہ دو، اور جس پر زیادتی کی جا رہی ہے اس مظلوم کو اس کے حال پر نہ چھوڑ دو، بلکہ فرض یہ ہے کہ اگر لڑنے والے فریقین میں صلح کی ساری کوششیں ناکام ہو جائیں تو دیکھو کہ حق پر کون ہے اور زیادتی کرنے والا کون ہے، جو حق پہ ہو اس کا ساتھ دو، جو زیادتی کرنے والا ہو اس سے لڑائی کرو۔ اب اس لڑائی کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اس لیے یہ لڑائی بھی واجب ہو جائے گی اور جہاد کے حکم میں آ جائے گی، اور یہ لڑائی اس فتنے میں نہیں شامل نہیں ہوگی جس سے منع کیا گیا ہے، بلکہ یہ لڑائی جو ہے جہاد کے حکم میں آ جائے گی، کیونکہ یہ ایک ظالم گروہوں کے خلاف لڑائی کی جا رہی ہے، مظلوم کا ساتھ دینے کے لیے کی جا رہی ہے۔ یہ بھی بتا دیا کہ ان سے کب تک لڑنا ہے، اس وقت تک لڑنا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے، پھر اگر وہ پلٹ آئے تو ان کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کرا دو۔ دیکھیں کتنی اہم بات ہے، یعنی کہ یہ ان کو سزا دینے کے لیے لڑائی نہیں کی جا رہی، بلکہ ان کو اللہ کے حکم کی طرف پلٹنے پر مجبور کرنے کے لیے لڑائی کی جا رہی ہے۔ اگر وہ اپنے ظلم سے باز آ جاتا ہے تو پھر اس کے خلاف طاقت کا استعمال بند ہو جانا چاہیے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کس طرح پتہ چلے گا کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح سے جو جھگڑا برپا ہوا ہے اس میں حق کیا ہے اور زیادتی کیا ہے۔ ظاہر ہے جس دور میں بھی یہ لڑائی ہوگی اس دور کے علم اور بصیرت رکھنے والے لوگ ہی اس بات کا فیصلہ کریں گے۔ پھر آگے لکھا ہے کہ محض صلح کرا دینے کا حکم نہیں دیا گیا، بلکہ کہا کہ انصاف کرو، کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں، یعنی یہ صلح انصاف کے ساتھ ہونی چاہیے۔ صلح کراتے وقت انصاف کے تقاضوں کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ اب اس کے بعد کا جو حکم آ رہا ہے، جو تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، اپنے بھائیوں کے درمیان تعلقات کو درست کرو۔ لکھا ہے کہ یہ آیت دنیا کے تمام مسلمانوں کی ایک عالمگیر برادری قائم کرتی ہے، اخوت قائم کرتی ہے، اور یہ اسی کی برکت ہے کہ کسی بھی دوسرے دین میں وہ اخوت نہیں پائی جاتی جو مسلمانوں کے درمیان پائی جاتی ہے۔ اس کے بعد میں بہت ساری احادیث ہیں، چند ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ، مسلمان کا بھائی ہے، وہ نہ خود اس پر ظلم کرے اور نہ ظلم کے لیے اسے کسی کے سپرد کرے۔ صحیح حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ، اللہ تعالیٰ اس وقت اپنے بندے کی مدد میں ہوتا ہے جب بندہ اپنے بھائی کی مدد میں ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے، ترجمہ، جب کوئی مسلمان غائبانہ طور پر اپنے بھائی کے لیے دعا کرے تو فرشتہ کہتا ہے آمین، اور تجھے بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح عطا فرمائے۔ اس مفہوم کے اور بھی بہت سی احادیث ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ، باہمی محبت، رحم دلی اور میل جول کے اعتبار سے مومنوں کی مثال ایک جسم کی طرح ہے کہ جب اس کے کسی ایک عضو کو تکلیف ہو تو سارا جسم بیداری اور بخار کی وجہ سے بے قرار ہو جاتا ہے۔ ایک اور حدیث کے الفاظ یہ ہیں، ترجمہ، مومن کے لیے دیوار کی مانند ہے کہ اس کا بعض حصہ بعض کے لیے مضبوطی کا باعث ہوتا ہے، اور اس طرح آپ نے یہ بات سمجھانے کے لیے اپنی انگلیوں کو ایک دوسرے میں داخل کر کے دکھایا۔ ان 10 آیات کے احکامات پہ دوبارہ نگاہ ڈال لیتے ہیں۔ سب سے پہلے رسول پاک صلی اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، پھر اس کے بعد کہا گیا کہ نبی سے اپنی آواز بلند نہ کرو، پھر انہیں حجروں کے باہر سے نہ پکارو بلکہ صبر کرو، اس کے بعد فاسق کوئی خبر لے کر آئے اس کی تحقیق کر لو، اس کے بعد لڑنے والے 2 گروہوں میں صلح کروا دو انصاف کے ساتھ، اس کے بعد انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور اس کے بعد ہم 11، 12 اور 13 آیت پڑھیں گے جس میں بہت ساری رذائل اخلاق، یعنی اخلاق کے لحاظ سے جو بری باتیں ہیں ان سے روکا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے ایمان والو، مردوں کی کوئی جماعت دوسرے مردوں کا مذاق نہ اڑائے،
ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ عورتیں ان سے بہتر ہوں، اور تم آپس میں ایک دوسرے پر عیب نہ لگاؤ، اور تم ایک دوسرے کو برے القاب سے نہ پکارو۔ ایمان لانے کے بعد فاسقانہ نام سے پکارنا برا ہے، اور جس نے توبہ نہ کی تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ ایمان والو، بہت سی بدگمانیوں سے بچو، بلا شبہ بعض بدگمانیاں گناہ ہیں، اور تم ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کرو، اور تم میں سے کوئی دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ تو ظاہر ہے کہ تم اسے ناپسند کرتے ہو۔ اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے لوگو، بلا شبہ ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، اور ہم نے تمہارے خاندان اور قبیلے بنائے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ بلا شبہ اللہ کے ہاں تم میں سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سے زیادہ متقی ہے۔ بلا شبہ اللہ بہت علم والا، خوب باخبر ہے۔ آئیے اب آیات کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ ان آیتوں میں ان بڑی بڑی برائیوں کو روکا گیا جو عموماً ایک معاشرے میں لوگوں کے باہمی تعلقات کو خراب کرتی ہیں۔ ایک دوسرے کی عزت پہ حملہ، ایک دوسرے کا دل توڑنا، بدگمانیاں کرنا، عیب کے تجسس کرنا، مطلب اس فکر میں رہنا کہ دوسرے میں کیا برائی ہے، اور پھر آپس میں ان برائیوں کا ذکر کرنا، اس سے دلوں میں وہ نفرتیں پیدا ہوتی ہیں جو دلوں کو پھاڑ دیتی ہیں۔ ان تمام سے روکا گیا ہے۔ آئیے ایک کے بعد ایک ہم اس کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے فرمایا گیا کہ نہ مرد مردوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں۔ یعنی جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے ہو سکتا ہے کہ اصل میں وہ بہتر ہوں اور مذاق اڑانے والے بدتر ہوں۔ اب یہاں لکھا ہے کہ مذاق اڑانے سے مراد صرف زبان ہی سے کسی کا مذاق اڑانا نہیں ہے، بلکہ نقل اتارنا، کسی کی طرف اشارے کرنا، کسی کی بات پر یا اس کے کام پر یا اس کے انداز پر، اس کی صورت پر، اس کے لباس پہ ہنسنا، کسی کے کسی عیب کی طرف دوسرے لوگوں کو متوجہ کرنا کہ دوسرے بھی مل کر اس کے اوپر ہنسیں، یہ سب مذاق اڑانے میں داخل ہے۔ جس بات سے روکا گیا ہے وہ یہ کہ دوسرے کی تضحیک نہ کی جائے، یعنی ریڈیکیول نہ کیا جائے۔ جب کوئی کسی کی تضحیک کرتا ہے تو دراصل اپنی بڑائی کر رہا ہوتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہوتا ہے اور دوسرے کو ذلیل سمجھ رہا ہوتا ہے، اور یہ سخت معیوب بات ہے، بہت بری بات ہے۔ اس سے دوسرے شخص کی دل آزاری بھی ہوتی ہے اور معاشرے میں فساد بھی رونما ہوتا ہے۔ کسی کو اپنے پیسے پر غرور ہوتا ہے، کسی کو اپنے علم پہ ہوتا ہے، کسی کو شکل و صورت پہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ دوسرے کی تذلیل کر رہا ہوتا ہے۔ دوسری بات یہاں یہ ہے کہ مردوں اور عورتوں کا الگ الگ ذکر کیوں کیا گیا؟ مردوں اور عورتوں کا الگ الگ ذکر کیا گیا کہ مرد مردوں کا مذاق نہ اڑائیں، عورتیں عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں۔ اس سے یہ معنی نہ نکالی جائے کہ مرد جو ہے وہ عورتوں کا اڑا لیں تو جائز ہوگا، یا عورتیں مردوں کا اڑا لیں تو جائز ہوگا، نہیں۔ دراصل دونوں کا الگ الگ ذکر کیا گیا ہے، کیونکہ اسلام میں ایک مکسڈ سوسائٹی کا کوئی تصور نہیں ہے کہ سب مل کر مذاق بنا رہے ہیں، اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اور دیکھیے، ایک دوسرے کا جو مذاق بنانا ہے عموماً بے تکلف مجلسوں میں ہوتا ہے۔ اسلام میں یہ گنجائش نہیں ہے کہ غیر محرم مرد اور عورتیں بے تکلف مجلس میں جمع ہو کر آپس میں ہنسی مذاق کریں، کیونکہ ایسی مجلس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے، اس لیے یہاں پر الگ الگ سے ذکر آ گیا۔ آگے دیکھتے ہیں جس چیز سے منع کیا گیا ہے وہ یہ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ۔ تلمیزوا انفسکم میں لکھا ہوا ہے کہ ایسا لفظ ہے جس کے اندر تان، تشنی، چوٹیں کرنا، پھپتیاں کرنا، الزام دھرنا، اعتراض کرنا، عیب چینی کرنا، کھلم کھلا یا چھپے چھپے اشاروں سے کسی کو ملامت کا نشانہ بنانا، اور انگلش میں اس کا میننگ ہے ٹونٹنگ، اس سے منع کر دیا گیا۔ پھر لکھا گیا ہے کہ حمزہ کا تعلق فعل سے ہے اور لمزہ کا تعلق قول سے ہے۔ اس کے کیا معنی ہے کہ حماز وہ ہوتا ہے جو اپنے کسی فعل کے ذریعے سے، کسی ایکشن کے ذریعے سے، اشاروں کے ذریعے سے دوسرے کو ٹونٹ کرے، اور لمز جو ہے وہ کوئی اپنی بات کے ذریعے سے، منہ سے کوئی ایسی بات نکالے جس سے دوسرے کی کے اوپر تانا پڑے، یا چغلیاں بھی اس کے اندر آ گیا۔ حمازم مشائم بنمیم سورہ القلم میں آتا ہے، تو تانا دینا اور چغلیاں کرنا، اس کے معنی ہے لوگوں کو حقیر جاننا، ان پہ تان کرنا، چغلیاں کرنا یعنی ان کی برائیاں پھیلانا، یہ سب اس میں آ جاتا ہے۔ اس سے منع کر دیا گیا۔ یہ سب بھی جو فعل ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے تعلقات کو بگاڑنے اور معاشرے میں فساد برپا کرتے ہیں۔ اچھا، اب یہاں اہم بات ہے کہ لا تلمیزوا انفسکم کہا گیا، اپنے اوپر تان نہ کرو۔ کوئی شخص اپنے آپ کو تانا کہاں دیتا ہے؟ لیکن اس سے یہ بات سمجھ میں آئے کہ جب دوسرے کو تانا دیتا ہے تو دراصل خود اپنے آپ کو تانا دیتا ہے۔ کیسے؟ جو شخص دوسروں پہ چوٹ کرے گا، اس کے معنی یہ ہے کہ وہ خود اپنے اوپر چوٹ کرنے کے لیے دوسرے کو دعوت دے رہا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ جس کو اس نے برا بھلا کہا ہے وہ بیچارہ اتنا شریف ہو، وہ اس کے حملوں کو ٹال جائے اور اس کو بالکل بھی جواب نہ دے، یہ علیحدہ بات ہے۔ لیکن اس شخص نے تو اپنی طرف سے دروازہ کھول ہی دیا نا کہ وہ شخص
جس کو کہ اس نے برا بھلا کہا ہے، جس پر اس نے حملہ کیا ہے جس کی عزت پر، وہ دوسرا شخص بھی اس کی عزت پہ حملہ کرے اور اپنی زبان کے تیروں کا اسے ہدف بنائے. لہٰذا ایک باہمی لڑائی کا دروازہ اس نے کھول دیا لمس کرنے والے نے، ہمزہ اور لمزہ کرنے والے. آگے چلتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ وَلَا تَرَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کہ برے ناموں سے نہ پکارو. اب یہ برے القاب کون سے ہیں؟ کسی شخص کو ایسے نام سے نہ پکارا جائے، ایسا لقب نہ دیا جائے جو اس کو برا لگے، ناگوار گزرے، جس سے اس کی تحقیر ہوتی ہو. کسی کو فاسق کہنا، منافق کہنا، کسی کو اپنی کسی جسمانی عیب کی وجہ سے لنگڑا یا اندھا کہنا، کسی کو اس کے ماں باپ یا خاندان کی وجہ سے عیب یا نقص اس کے اوپر لگانا. اچھا، کسی کو مسلمان ہو جانے کے بعد اس کے پرانے مذہب کے ساتھ ہی پکارنا، یہ سب چیزیں برے القاب میں آ جاتی ہیں. یہاں لکھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں آئے تو اس وقت ایک آدمی کے 3 نام ہوا کرتے تھے، اور ان ناموں میں سے کچھ ایسے نام بھی ہوتے تھے کہ ان کے ساتھ پکارنا اس شخص کو ناگوار ہوتا تھا. پھر یہ آیت نازل ہو گئی، وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ کا حکم نازل ہو گیا، اور اس کے بعد سے ان کے جو نام انہیں پسند تھے وہ برقرار رکھے گئے اور دوسرے نام بالکل ختم کر دیے گئے. اگلے حکم کی طرف چلتے ہیں جس میں کہا گیا کہ اے ایمان لانے والوں، بہت گمان کرنے سے بچو کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. آئیے ظن کے بارے میں ذرا تفصیل سے دیکھتے ہیں کہ ظن کیا ہے. اچھا، ظن یعنی گمان، اس کا مطلب ہے سسپیشیس ہونا. فیم القرآن میں اس کے بارے میں یہ لکھا گیا ہے کہ گمان کی 4 قسمیں ہیں اور ہر گمان ممنوع نہیں ہے. آئیے ہم قسمیں دیکھتے ہیں. ایک قسم یعنی پہلی قسم وہ ہے جو پسندیدہ گمان ہے، اور پسندیدہ گمان جسے حسن ظن کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی آدمی کے لیے اچھا گمان کرنا جب تک کہ کوئی وجہ نہ ہو بدگمانی کرنے کی. یہ پہلا گمان ہو گیا. مثلا کوئی شخص جو اٹھ کر گیا، جلدی اٹھ کر چلا گیا، تو آپ نے سوچا ہو سکتا ہے اس کو کوئی ضروری کام ہو، اس کی وجہ سے یہ میرے گھر سے یا میری مجلس سے یا میری دعوت سے جلدی اٹھ کے چلا گیا. آپ نے اس کے بارے میں اچھا گمان کیا. اچھا، دوسری قسم کا گمان وہ ہے جس سے کام لینے کے سوا عملی زندگی میں کوئی چارہ نہیں ہے، یعنی کرنا ہی پڑتا ہے وہ. مثلا عدالت میں جب وہ معاملے کا فیصلہ کرتے ہیں تو انہیں سچ اور جھوٹ کا پکا پتہ نہیں ہوتا. جو کچھ شہادتیں ان کے سامنے آتی ہیں ان کی بنیاد پر جو ججز ہیں وہ فیصلہ کر لیتے ہیں، اور وہ بھی ایک گمان ہی ہوتا ہے. تو وہ والا گمان جس کے بجائے کوئی چارہ نہیں عملی زندگی میں اور رائے قائم کرنا ضروری ہے، تو وہ گمان بھی جائز ہے. یہ دوسرا گمان ہو گیا. تیسرا گمان وہ ہے جو کہ ہے تو بدگمانی لیکن وہ گناہ نہیں ہے. مثلا کسی شخص یا گروہ کی سیرت اور کردار کے معاملے میں ایسی باتیں پائی جاتی ہوں جس کی وجہ سے آپ کو پتہ ہو، مثلا کہ یہ چوری کرنے والا گروہ ہے، یہ کوئی فلانی برائی کرنے والا گروہ ہے. تو اب جب کوئی وجہ موجود ہو تو ظاہر ہے آپ ان کے لیے حسن ظن نہیں رکھ سکتے، آپ کو ان سے بچ کر ہی رہنا ہوگا. لہٰذا اس جائز بدگمانی کی آخری حد یہ ہے کہ آپ ان کے شر سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر کریں. جس شخص کے خلاف یا گروہ کے خلاف آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہمارے لیے خطرے کا باعث ہے، اس سے بچنے کی پوری کوشش کریں. لیکن یہ نہیں کہ اس گمان کی وجہ سے ان کے اوپر چڑھائی کر دیں، بلکہ یہ ہے کہ اس سے بچنے کی پوری کوشش کریں. یہ گمان کی تیسری قسم ہے. اور چوتھی قسم کا جو گمان ہے وہ گناہ ہے. اب وہ کیا ہے کہ آدمی کسی شخص سے بغیر کسی سبب کے بدگمانی کرے، بغیر کسی وجہ کے، یا دوسرے کے بارے میں اپنی رائے قائم کر لے. ہمیشہ بدگمانی سے ہی رائے قائم کرنا شروع کرے. کی مثال انہوں نے یوں لکھی ہوئی ہے کہ محفل سے اٹھتے ہوئے کوئی غلطی سے اپنے جوتے کے بجائے کسی اور کا جوتا پہن کے چلا گیا. اب ہم نے یہ رائے قائم کر لی یہ تو جوتا چور ہے. تو اس طرح کی چیزیں بدگمانی ہیں، اس سے گناہ ہوتا ہے. لہٰذا لکھا ہے کہ اب یہ 4 قسمیں آ گئیں. اب لکھا ہے کہ جب کبھی آدمی گمان کی بنا پہ کوئی رائے قائم کر رہا ہو یا کوئی قدم اٹھانے کا بھی فیصلہ کرے تو پہلے اچھی طرح جانچ لے کہ میں جو گمان کر رہا ہوں یہ کہیں گناہ والی کیٹیگری میں تو نہیں آتا. کیا واقعی اس گمان کی ضرورت ہے اور کیا واقعی یہ گمان درست ہے اور اس گمان کے لیے میرے پاس معقول وجوہات موجود ہیں. تو یہ سوچ کر پھر اپنی رائے قائم کریں. یہ بہت اچھی طرح سے انہوں نے یہاں اس کو ایکسپلین کر دیا. اب آگے ہم چلتے ہیں جس میں کہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، خاص کر تجسس کرنے سے منع کیا. آپ یہ دیکھیے کہ لوگوں کے راز نہ ٹٹولو، ایک دوسرے کے عیب تلاش نہ کرو، حالات اور معاملات کی ٹوہ نہ لگاتے پھرو، یعنی اسپائے نہ کرو لوگوں کو. یہ حرکت بدگمانی کی بنا پہ کی جائے یا نیک نیتی کی بنا پہ کی جائے یا کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے کیا جائے یا صرف اس لیے کی جائے کہ بھائی مجھے بہت کیوریوسٹی ہو رہی ہے کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں اس وقت، رات کے اس وقت یہ لوگ کہاں نکل کے جا رہے ہیں، صرف مجھے تو کیوریوسٹی ہو رہی ہے، میں تو یہ معلوم کر رہی ہوں. ہر حال میں یہ ممنوع ہے. ایک مومن کا یہ کام نہیں ہے کہ دوسروں کے جن حالات پہ پردہ پڑا ہوا ہو ان کی وہ کھوج لگائے.
پردے کے پیچھے جھانک کے معلوم کرنے کی کوشش کرے کہ کیا بری باتیں ہو رہی ہیں، کیا عیب ہے، یا کس شخص میں کون سی کمزوریاں چھپی ہوئی ہیں، ان کی تلاش کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ لکھا ہے کہ لوگوں کے خطوط کو پڑھنا، دو آدمیوں کی باتیں کان لگا کے سننا، ہمسایوں کے گھر میں جھانکنا، مختلف طریقوں سے لوگوں کی اپنی جو خانگی زندگی ہے اس کے ذاتی معاملات کی ٹٹول کرنا، یہ سب اس میں شامل ہو جاتا ہے اور اس سے اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا۔ آئیے دیکھتے ہیں حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترجمہ: تم اگر لوگوں کے مخفی حالات معلوم کرنے کے درپے ہوگے تو ان کو بگاڑ دو گے، یا کم از کم بگاڑ کے قریب پہنچا دو گے۔ الفاظ یہاں ختم ہوئے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ اگر لوگوں کی جو باتیں چھپی ہوئی ہیں، سامنے نہیں ہیں، اگر آپ اس کے پیچھے پڑیں گے تو ان کو آپ بگاڑ دیں گے، لوگوں کو، اور بگاڑنے کے قریب پہنچا دیں گے۔ اچھا، اس کے بعد ایک حدیث ہے جس کے ترجمہ ہے کہ جس نے کسی کا کوئی مخفی عیب دیکھ لیا اور اس پر پردہ ڈال دیا تو یہ ایسا ہے جیسے کسی نے ایک زندہ گاڑی ہوئی بچی کو موت سے بچا لیا۔ یہاں الفاظ ختم ہوتے ہیں۔ اس سے ہمیں کیا بات پتہ چلی کہ جب کسی کا عیب پتہ چل جائے تو اس کی تشہیر نہیں کرنی ہے۔ اگر ہم نے تجسس نہیں کیا، کیوریوسٹی کی وجہ سے اندر جا کے نہیں نکالا، لیکن ہمارے علم میں آ گیا کسی کا عیب، تو اب اگر اس پہ پردہ ڈال دیں گے تو اتنا ثواب ملے گا جیسے زندہ گاڑی ہوئی بچی کو موت سے بچا لیا۔ اب اس سے آگے چلتے ہیں، اور جو حکم آ رہا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور نہ تم میں سے ایک دوسرے کی غیبت کرے۔ اس کے بارے میں تو بہت ساری احادیث آتی ہیں، آئیے مختصراً اس کو دیکھتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: غیبت یہ ہے کہ تو اپنے بھائی کا ذکر اس طرح کرے جو اسے ناگوار ہو۔ عرض کیا گیا کہ اگر میرے بھائی میں وہ بات پائی جاتی ہو جو میں کہہ رہا ہوں تو اس صورت میں آپ کا کیا خیال ہے؟ فرمایا، اگر اس میں وہ بات پائی جاتی ہو تو نے اس کی غیبت کی، اور اگر اس میں وہ بات موجود نہ ہو تو نے اس پر بہتان لگایا۔ حدیث کے الفاظ یہاں ختم ہوتے ہیں۔ دوسری جگہ دوسری حدیث ہے جس کی ترجمہ ہے، ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، غیبت کیا ہے؟ فرمایا، یہ کہ تو کسی شخص کا ذکر اس طرح کرے کہ وہ سنے تو اسے ناگوار ہو۔ عرض کیا، یا رسول اللہ، اگرچہ میری بات حق ہو؟ فرمایا، اگر تیری بات باطل ہو تو یہی چیز بہتان ہے۔ یہاں حدیث کے الفاظ ختم ہوتے ہیں۔ ان ارشادات سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی شخص کے خلاف اس کے پیچھے اگر جھوٹا الزام لگا دیا تو یہ بہتان ہے، اور اگر سچا عیب بیان کر دیا تو یہ غیبت ہے۔ لہٰذا دونوں میں سے جو بھی کیا جائے دونوں ہی گناہ ہیں۔ بہرحال دونوں ہی گناہ ہیں، اور یہاں تک گناہ ہے کہ حرام کی کیٹیگری میں۔ حدیث لکھی گئی ہے کہ ایک شخص کو رجم کی سزا دی گئی، یعنی اس کو سٹوننگ اس کی گئی کیونکہ اس نے ایسا گناہ کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے راہ چلتے ہوئے ایک صحابی کو اپنے ساتھی سے یہ کہتے سن لیا کہ اس شخص کو دیکھو، اللہ نے اس کا پردہ ڈھانک دیا تھا مگر اس کے نفس نے اس کا پیچھا نہ چھوڑا جب تک یہ کتے کی موت نہ مارا گیا۔ کچھ دور آگے جا کر راستے میں ایک گدھے کی لاش نظر آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے اور ان دونوں اصحاب کو بلایا اور کہا کہ اتریے اور اس گدھے کی لاش کو تناول فرمائیے، مطلب کھائیے۔ ان دونوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اسے کون کھائے گا؟ فرمایا، ترجمہ: ابھی ابھی آپ لوگ اپنے بھائی کی عزت پر جو کچھ کہہ رہے تھے وہ اس گدھے کی لاش کھانے سے بھی زیادہ بری تھی۔ حدیث کے الفاظ یہاں ختم ہوتے ہیں۔ اس سے ہمیں یہ بات پتہ چلی کہ غیبت کرنا کتنا شدید اور کتنا بڑا گناہ ہے۔ آگے لکھا ہے کہ اگر غیبت کرنے والا اس بات کا احساس کر لے کہ اس نے غیبت کی ہے اور وہ شرمندہ ہو اور اس کے بعد توبہ کرے تو لکھا گیا ہے کہ پہلا فرض تو یہ ہے کہ وہ اللہ سے توبہ کرے، اس حرام فعل سے رک جائے۔ اس کے بعد دوسرا فرض یہ ہے کہ اس پر کہ اس گناہ کی حتی الامکان وہ تلافی بھی کرے۔ اگر اس نے کسی مرے ہوئے آدمی کی غیبت کی ہے تو اس کے حق میں کثرت سے مغفرت کی دعا کرے۔ اگر زندہ آدمی کی غیبت کی ہو تو اس کے پاس جائے اور ان لوگوں کے پاس بھی جائے جن کے سامنے اس نے غیبت کی ہے اور اپنی اس بات کی تردید کرے کہ جو پہلے وہ بہتان لگا چکا تھا، اب جا کے اس کی تردید کرے، اور پھر اس شخص سے بھی معافی مانگے جس کی اس نے غیبت کی تھی۔ ہاں، علماء کا ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ معافی اس صورت میں مانگو جبکہ اس شخص کو آپ کی اس بات کا علم ہو چکا ہو۔ اگر اسے علم نہیں ہوا ہے تو صرف توبہ ہی کر لیں تو صحیح ہے، کیونکہ اگر آپ نے جا کر اس شخص کو بتا دیا جو بے خبر تھا کہ میں نے تیری یہ برائیاں کی ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ اس سے اس کا دل اور ٹوٹے اور اس کو اور زیادہ اذیت ہو۔ تو اس اذیت سے اسے بچانے کے لیے بہتر ہے کہ
اس سے ذکر بھی نہ کریں اور اللہ سے معافی مانگیں. بہرحال یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کی تلافی کے لیے علماء نے دیکھیں یہ تمام کلام لکھا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو غیبت سے محفوظ رکھے. اس کے بعد اگلی آیت نمبر 13 جو ہم نے پڑھی کہ لوگوں ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور پھر تمہاری قومیں اور برادریاں بنا دیں تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو. آئیے دیکھتے ہیں کہ اس میں کی تشریح کیا ہے. پچھلی آیات میں اہل ایمان کو خطاب کر کے وہ ہدایات دی گئی تھیں جو کہ معاشرے کو خرابیوں سے بچائیں گی. اب اس آیت میں پورے انسانی نسل کو خطاب کیا گیا ہے اور یہ بتا دیا گیا کہ دنیا میں ہمیشہ سے فساد کی جو چیز بنی رہی ہے وہ یہ ہے کہ رنگ، نسل، زبان، وطن، قومیت، ان چیزوں کا جو تعصب ہوتا ہے وہ ہر زمانے میں چلا آ رہا ہے. انسان بہت سارے چھوٹے چھوٹے دائرے کھینچ لیتا ہے جس کے اندر پیدا ہونے والے لوگوں کو وہ اپنا کہتا ہے اور اس سے باہر پیدا ہونے والے لوگوں کو وہ غیر قرار دیتا ہے. اور صرف غیر قرار نہیں دیتا بلکہ اپنے آپ کو بہتر سمجھتا ہے اور ان لوگوں کو کمتر سمجھتا ہے. اور پھر ایک تمیز جو یہ قائم وہ کر لیتا ہے وہ صرف اس لیے نہیں رہتی کہ وہ پہچانے ایک دوسرے کو، جو کہ اللہ نے بتایا کہ اس کی یہ ریزن ہے، بلکہ کیا ہوتا ہے اس کی وجہ سے نفرتیں ڈیولپ ہونے لگتی ہیں، دوسرے کی تحقیر، اس کے اوپر ظلم و ستم شروع ہو جاتا ہے. یہاں اس چیز کو ختم کر دیا گیا اور بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے تو شروعات ایک مرد اور ایک عورت سے کی تھی اور اس کے بعد مختلف قبیلے بن گئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ تم ایک دوسرے کو پہچانو. اب لکھا ہے کہ اس چھوٹی سی ایک آیت میں 3 اہم اصولی حقیقتیں بیان ہوئی ہیں، ان کو سمجھ لیجئے. پہلی بات یہ کہ تم سب کی اصل ایک ہے، ایک ہی مرد اور ایک ہی عورت سے تمہاری پوری نوع وجود میں آئی ہے، لہٰذا یہ جو ڈفرینسز ہیں یہ اتنے بڑے نہیں ہیں جتنے تم نے بنا لیے ہیں. دوسرے یہ کہ اپنی اصل کے اعتبار سے ایک ہونے کے باوجود جو تمہارے اندر ڈفرینسز ہیں، قوم اور قبیلوں میں تم تقسیم ہوئے ہو، کوئی گورا ہے اور کوئی کالا ہے اور کوئی درمیانی رنگت کا ہے، کوئی لمبا ہے اور کوئی چھوٹی نسل سے ہے، وغیرہ وغیرہ. تو یہ اللہ تعالیٰ نے خود کیا، اس لیے نہیں کیا کہ تم ایک دوسرے کے اوپر فوقیت اور ترجیح حاصل ہو، بلکہ خالق نے جس وجہ سے انسانی گروہوں کو مختلف قوموں میں اور قبائلوں میں ترتیب دے دیا وہ یہ ہے کہ ان کے درمیان آپس کا تعارف ہو، اور جب تعارف ہو تو اس سے آگے بڑھ کر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون ہو، ایک خاندان دوسرے خاندان کی سپورٹ کا ذریعہ بنے، ایک برادری ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کے ساتھ مل کر ایک مشترک معاشرت بنا سکیں، زندگی کے معاملات میں ایک دوسرے کے مددگار بن سکیں. اس لیے یہ نہیں فرق اللہ نے پیدا کیا ایک دوسرے سے لڑائیاں کرتے رہیں، نہیں، بلکہ اس لیے کہ ایک دوسرے کے مددگار بن سکیں. یہ والی بات تو شیطان نے ڈالی ہے، جہالت تو شیطان نے ڈالی کہ وہ چیز جس کو اللہ تعالیٰ نے تعارف کا ذریعہ بنایا تھا، شیطان نے دل میں یہ ڈال دیا کہ یہ تمہارے لیے فخر کا باعث ہے، تمہارے لیے یہ ایک دوسرے سے نفرت کا باعث ہے. گورا کالے سے نفرت کرے، کالا گورے سے نفرت کرے، اور براؤن جو ہے کالے اور گورے دونوں سے نفرت کرے، یہ سب شیطان نے ڈالا ہے. اور تیسری بات یہ کہ انسان اور انسان کے درمیان اگر کوئی چیز برتری کی بنیاد ہے، ایک انسان دوسرے سے اگر بہتر ہے تو صرف اخلاقی طور پر جو اس کی فضیلت ہے وہ ہے. پیدائشی طور پر تو سب یکساں تھے، اس کے بعد کون زیادہ اخلاقی طور پہ افضل ہو گیا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ، اور کون اخلاقی طور پہ پست ہوتا چلا گیا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ. جس بنا پر ایک پر دوسرے کو فضیلت ہوتی ہے وہ یہ کہ کون دوسرے سے بڑھ کر اللہ سے ڈرنے والا ہے، برائیوں سے بچنے والا ہے، نیکی اور پاکیزگی کی راہ پہ چلنے والا ہے. دوسرے الفاظ میں کون زیادہ تقویٰ کرنے والا ہے. تو تقویٰ کی بنیاد پر ایک کو دوسرے کی فضیلت ہے اور کوئی بنیاد نہیں ہے. یہاں کچھ احادیث آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں. پہلی حدیث اس کا ترجمہ رکھ رہی ہوں. لوگوں خبردار رہو، تم سب کا خدا ایک ہے. کسی عرب کو کسی عجمی پر، اور کسی عجمی کو کسی عرب پر، کسی گورے کو کسی کالے پر، اور کسی کالے کو کسی گورے پہ کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے مگر تقویٰ کے اعتبار سے. اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہو. بتاؤ میں نے تمہیں بات پہنچا دی؟ لوگوں نے عرض کیا کہ ہاں یا رسول اللہ. فرمایا اچھا تو جو موجود ہے وہ ان لوگوں تک یہ بات پہنچا دے جو موجود نہیں ہے. یہاں الفاظ ختم ہوتے ہیں. یہ خطبہ حجت الوداع کا ٹکڑا آپ کے سامنے پیش کیا. ایک اور حدیث ہے جس کے الفاظ ترجمہ یہ ہے، اللہ قیامت کے روز تمہارا حسب نسب نہیں پوچھے گا. اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے. یہاں بھی الفاظ ختم ہوئے حدیث کے. دوسری ایک اور حدیث یہ ہے، اللہ تمہاری صورتیں اور تمہارے مال نہیں دیکھتا بلکہ وہ تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کی طرف دیکھتا ہے. یہ حدیث کے الفاظ یہاں ختم ہوئے.
اور اب ہم آخری مجموعہ کی طرف چلتے ہیں جو کہ 14 سے لے کے 18 آیت تک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیہاتیوں نے کہا ہم ایمان لائے۔ آپ کہہ دیجئے تم ایمان نہیں لائے، لیکن تم یوں کہو کہ ہم اسلام لائے اور ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تو وہ تمہارے اعمال کی جزا میں سے کچھ بھی کم نہیں کرے گا، بلا شبہ اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بس سچے مومن تو وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر انہوں نے شک نہ کیا اور انہوں نے اپنے اموال اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، یہی لوگ سچے مومن ہیں۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے کیا تم اللہ کو اپنے دین کی خبر دیتے ہو؟ اور اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ وہ آپ پر احسان جتاتے ہیں کہ وہ مسلمان ہوئے، کہہ دیجئے تم مجھ پر اپنے اسلام لانے کا احسان نہ جتاؤ، بلکہ اللہ تم پر یہ احسان فرماتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت دی اگر تم سچے ہو۔ بلا شبہ اللہ آسمانوں اور زمین کی چھپی باتیں جانتا ہے، اور اللہ خوب دیکھ رہا ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ آئیے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دیہاتی یعنی وہ اعراب لوگ کون تھے جو کہتے تھے کہ ہم ایمان لائے، حالانکہ ایمان ان کے دلوں میں اترا نہیں تھا۔ لکھا ہے کہ یہ بات ہر بدوی کے لیے نہیں ہے، یعنی کہ صحرا سے آنے والے جو بدو تھے ہر ایک کے لیے نہیں ہے، بلکہ چند خاص لوگوں کے ذکر ہو رہا ہے۔ یہ لوگ وہ تھے جو اسلام کی بڑھتی ہوئی طاقت کو دیکھ کر اس لیے مسلمان ہو گئے تھے کہ مسلمانوں کی طرف سے لڑائی سے بھی محفوظ رہیں گے، اور جو فوائد حاصل ہوں گے وہ بھی ہم حاصل کریں گے، جب مال غنیمت وغیرہ ملے گا تو وہ بھی ہمیں مل جائے گا۔ تو یہ لوگ حقیقت میں سچے دل سے ایمان نہیں لائے تھے۔ اس وقت ایسا گروہ موجود تھا، یہ محض ایمان کا دعویٰ کرتے تھے اور مصلحتاً انہوں نے اپنے آپ کو مسلمان میں شمار کر لیا تھا، اور پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے تو طرح طرح کے مطالبے کرتے تھے، اپنا حق جتلاتے تھے، گویا کہ انہوں نے اسلام قبول کر کے کوئی بہت بڑا احسان کیا ہے۔ ان کے لیے بات فرمائی جا رہی ہے کہ ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے، تم یوں کہو کہ ہم اسلام لے آئے، مسلم ہو گئے، اور ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ایمان لانے والے جو سچے ایمان لانے والے ہیں وہ کون ہیں، کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتے ہیں اور کوئی شک نہیں کرتے، اور اپنی جانوں اور اپنے مالوں سے جہاد کرتے ہیں۔ یہ کرائٹیریا بتا دیا کہ سچے ایمان لانے والوں کا، اور وہ احسان نہیں رکھتے اس بات کا کہ ہم ایمان لائے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے اس احسان کو ہمیشہ قبول کرتے ہیں اور اس پر اللہ کا شکر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جہنم سے بچا کے جنت کی راہ دکھا دی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سورہ حجرات کی تشریح مکمل ہوئی۔ اب ہم دوبارہ مکی صورتوں کی طرف آ رہے ہیں۔ سورہ قاف، سورہ زاریات، سورہ طور سب مکی صورتیں ہیں، اور انہیں مفصل صورتیں بھی کہتے ہیں۔ سورہ قاف کی فضیلت کے بارے میں روایات آ رہی، امام احمد نے روایت کیا کہ حضرت عمر نے ابو واقد لیثی سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز میں کیا پڑھا کرتے تھے؟ انہوں نے جواب دیا کہ آپ قاف اور اقتربت سورہ القمر پڑھا کرتے تھے۔ اس حدیث کو امام مسلم اور اہل سنن اربعہ نے بھی روایت کیا ہے۔ ایک اور حدیث ہے کہ امام ابو داؤد نے حارث بن نعمان کی بیٹی سے روایت کیا کہ میں نے سورہ قاف کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے سن کر یاد کیا تھا، آپ ہر جمعے کے خطبے میں اس کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، ہمارا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تنور ایک ہی تھا۔ یہاں الفاظ ختم ہوتے ہیں، امام مسلم نے اسے روایت کیا ہے۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید اور جمعے جیسے بڑے اجتماعات میں اس صورت مبارکہ کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اس صورت میں زندگی بعد الموت، آخرت، میدان حشر میں کس طرح قیام ہوگا، حساب، جنت اور جہنم، ثواب اور عذاب، یہ سب اس کے اندر شامل ہے، یعنی اس کے مضامین میں۔ آئیے اب ان صورتوں کو ہم انشاءاللہ روانی کے ساتھ شروع سے آخر تک پڑھیں گے، کیونکہ اسی طرح سے پھر یعنی جو بیچ بیچ میں رکنے کی وجہ سے اس کا تسلسل ٹوٹ جاتا ہے، تو آخر تک پڑھیں گے اور اس کے بعد مضامین کا خلاصہ آخر میں دیکھ لیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاف، قسم ہے قرآن مجید کی، بلکہ انہوں نے تعجب کیا کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک ڈرانے والا آیا۔ پھر کافروں نے کہا یہ تو عجیب بات ہے، کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے تو کیا دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ یہ واپسی تو عقل سے بہت بعید ہے۔ یقیناً ہمیں علم ہے جو کچھ زمین ان میں سے کم کرتی ہے، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہر چیز کی حفاظت کرنے والی ہے۔ بلکہ انہوں نے حق کو جھٹلایا جب وہ ان کے پاس آیا، چنانچہ وہ ایک الجھے ہوئے معاملے میں ہیں۔ کیا پھر انہوں نے اپنے اوپر آسمان کی طرف نہیں دیکھا کہ ہم نے اسے کیسا بنایا اور ہم نے اسے آراستہ کیا اور اس میں کوئی شگاف نہیں، اور ہم نے زمین پھیلائی اور ہم نے اس میں مضبوط پہاڑ گاڑ دیے اور ہم نے اس میں ہر طرح کی خوشنما نباتات اگائی۔
حق کی طرف رجوع کرنے والے ہر بندے کی بصیرت اور نصیحت کے لیے۔ اور ہم نے آسمان سے بابرکت پانی نازل کیا، پھر ہم نے اس کے ذریعے سے باغات اور اناج کی کٹنے والی فصل اگائی اور کھجور کے بلند و بالا درخت پیدا کیے جن کے شگوفے تہ بتہ ہیں بندوں کی روزی کے لیے، اور ہم نے اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو زندہ کیا۔ اس کا مطلب ہے یہاں پانی کے ذریعے سے۔ اسی طرح مرنے کے بعد قبروں سے نکلنا ہے۔ اس سے پہلے قوم نوح نے اور اصحاب الرس نے اور ثمود نے جھٹلایا، اور عاد اور فرعون اور برادران لوط نے اور ایکا والوں نے اور قوم تبع نے، ان سب نے رسولوں کو جھٹلایا تو ان پر میری وعید ثابت ہو گئی۔ کیا پھر ہم پہلی بار پیدا کر کے تھک گئے ہیں؟ نہیں، بلکہ وہ اثر نو تخلیق کے متعلق شک میں ہیں۔ اور یقیناً ہم نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے دل میں ابھرنے والے وسوسوں کو بھی ہم جانتے ہیں، اور ہم اس کی شہرک سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ جب اخذ کرتے ہیں یعنی لکھتے ہیں، 2 اخذ کرنے والے فرشتے اس کے دائیں طرف اور بائیں طرف بیٹھے ہوئے، انسان جو بعد میں منہ سے نکالتا ہے وہ لکھنے کو اس کے پاس ایک نگران تیار ہوتا ہے، اور موت کی سختی حق کو سامنے لے آتی ہے۔ کہا جاتا ہے یہی ہے وہ موت جس سے تو بھاگتا تھا، اور سور میں پھونکا جائے گا، یہ وعید کا دن ہے۔ ہر نفس آئے گا، اس کے ساتھ ایک ہانکنے والا اور ایک شہادت دینے والا ہوگا۔ یقیناً تو اس سے غفلت میں تھا، تو ہم نے تجھ سے تیرا پردہ ہٹا دیا، چنانچہ آج تیری نگاہ بہت تیز ہے۔ اور اس کا ساتھی کہے گا یعنی فرشتہ کہے گا، یہ ہے وہ روز نامچہ جو میرے پاس تیار ہے۔ حکم ہوگا تم دونوں ہر کافر سرکش کو جہنم میں ڈال دو، بھلائی سے منع کرنے والوں کو، حد سے نکلنے والے کو، اور دین میں شک کرنے والے کو۔ وہ جس نے اللہ کے ساتھ دوسرا معبود بنا لیا تھا، لہٰذا تم دونوں اسے شدید عذاب میں ڈال دو۔ اس کا ساتھی یعنی شیطان کہے گا، اے ہمارے رب، میں نے اسے سرکش نہیں بنایا تھا، لیکن وہ خود ہی پرلے درجے کی گمراہی میں پڑا رہا۔ اللہ فرمائے گا، تم میرے پاس جھگڑا نہ کرو، حالانکہ میں پہلے ہی تمہاری طرف عذاب کی وعید بھیج چکا تھا۔ میرے ہاں بات بدلی نہیں جاتی، اور میں بندوں پر ظلم توڑنے والا نہیں۔ یاد کرو جس دن ہم جہنم سے کہیں گے، کیا تو بھر گئی ہے؟ اور وہ کہے گی، کیا کچھ مزید ہے؟ اور جنت متقین کے قریب کی جائے گی، وہ دور نہیں ہوگی۔ کہا جائے گا، یہ ہے وہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، خوب رجوع کرنے والے، حفاظت کرنے والے ہر شخص سے جو رحمان سے بن دیکھے ڈرتا تھا، اور وہ رجوع کرنے والا دل لیے آیا ہے۔ کہا جائے گا، تم اس جنت میں سلامتی سے داخل ہو جاؤ، یہی ہمیشہ رہنے کا دن ہے۔ وہ جو کچھ چاہیں گے ان کے لیے اس میں ہوگا، اور ہمارے پاس مزید بھی ہے۔ ان سے پہلے ہم نے کتنی ہی قومیں ہلاک کر دیں، وہ ان سے قوت میں زیادہ سخت تھیں، پھر انہوں نے شہروں میں بھاگ دوڑ کی، کیا انہیں ہمارے عذاب سے کوئی بچ نکلنے کی جگہ ملی؟ بلا شبہ اس میں اس شخص کے لیے نصیحت ہے جو دل رکھتا ہے یا وہ کان لگائے جبکہ وہ دل و دماغ سے حاضر ہو۔ اور یقیناً ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے 6 دنوں میں پیدا کیا، اور ہمیں کسی قسم کی تھکاوٹ نے چھوا تک نہیں۔ اے نبی، جو وہ کہتے ہیں آپ اس پر صبر کریں اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کریں طلوع آفتاب سے پہلے اور غروب آفتاب سے پہلے اور رات کے کچھ حصے میں، پھر آپ اس کی تسبیح کریں اور سجود کے بعد بھی، اور توجہ سے سنیے جس دن منادی کرنے والا قریب کے مقام سے ندا دے گا، جس دن وہ اس چیخ کو فی الواقع سنیں گے، یہی قبروں سے نکلنے کا دن ہوگا۔ بلا شبہ ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی مارتے ہیں، اور ہماری ہی طرف سب کی واپسی ہے۔ جس دن ان پر سے زمین پھٹے گی جبکہ وہ اس میں سے نکل کر دوڑتے ہوں گے۔ یہ حشر برپا کرنا ہم پر بہت آسان ہے، ہم اسے خوب جانتے ہیں جو وہ مشرکین کہتے ہیں، اور آپ ان پر زبردستی کرنے والے نہیں، لہٰذا آپ اس قرآن کے ذریعے سے اس شخص کو نصیحت کرتے رہیں جو میری وعید سے ڈرتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ آئیے سورت کی تفسیر کے خلاصے کی طرف چلتے ہیں۔ سورہ قاف میں ابتدا میں آثار کائنات پر توجہ دلائی گئی ہے، اور پھر پرانی اقوام سے عبرت دلائی گئی ہے کہ انہوں نے بھی آخرت کے برپا کیے جانے پر شک کیا تھا، تو دیکھ لو کہ ان کا کیا انجام ہوا۔ اور اس کے بعد مخلوق سے پوچھا گیا کہ خالق کون ہے، اور بتا دیا گیا کہ جو خالق ہے وہی دلوں میں ابھرنے والے وسوسوں تک کو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ انسان کو اسی نے پیدا کیا ہے، وہ اس کے تمام امور کا اپنے علم کے ساتھ احاطہ کیے ہوئے ہے۔ انسان کے سارے کاموں کا، امور کا احاطہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہوا ہے، اسے علم ہے۔
حتیٰ کہ وہ انسانوں کے دلوں میں پیدا ہونے والے خیالات چاہے اچھے ہوں یا برے ان سے بھی وہ آگاہ ہے۔ یعنی انسان جو کچھ چھپاتا ہے، جو کچھ دلوں میں رکھتا ہے، اس سب کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اور وسوسہ جو ہے دل میں گزرنے والے خیالات کو کہا جاتا ہے۔ ان کا علم انسان کے علاوہ اور کسی کو نہیں ہوتا، صرف اللہ تعالیٰ اس وسوسے کو جانتا ہے۔ اب یہاں ایک حدیث دیکھتے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: بے شک اللہ تعالیٰ نے میری امت کے دلوں میں پیدا ہونے والے وسوسوں کو معاف فرما دیا ہے، جب تک انہیں زبان سے کہہ نہیں دیا جاتا یا ان کے مطابق عمل نہیں کر لیا جاتا۔ حدیث کے الفاظ یہاں ختم ہوئے۔ یعنی ہم جو اس بات کے اوپر پکا یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں پیدا ہونے والے وسوسوں کو جانتے ہیں، یہ بڑی ریلیف کی بات ہمیں پتہ چلتی ہے جب ہمیں علم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وسوسوں کے اوپر سزا نہیں دیں گے، کیونکہ کبھی کبھی انسان کے دل میں بڑے خراب قسم کے وسوسے آ جاتے ہیں، کبھی کبھی کفر تک کی بات دل میں آ جاتی ہے جو شیطان ڈالتا ہے، اور اصل بات یہ ہے کہ انسان فوراً توبہ کرے اور فوراً اللہ تعالیٰ سے رجوع کر لے۔ اس کے بعد یہ والی آیت آتی ہے کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم اس کی رگ جان سے بھی زیادہ اس سے قریب ہیں۔ لکھا ہوا ہے کہ ورید شہرگ یا رگ جان کو کہا جاتا ہے جس کے کٹنے سے موت واقع ہو جاتی ہے۔ یہ رگ حلق کے ایک کنارے سے انسان کے کندھے تک ہوتی ہے، اور یہاں دو تفسیریں اس کی آ رہی ہیں۔ ایک میں یہ کہا گیا کہ اس قرب سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ علم کے لحاظ سے انسان سے اتنا زیادہ قریب ہے، اس سے بھی زیادہ قریب ہے جتنی کہ اس کی گردن کی رگ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کے نفس کی باتوں تک کو جانتے ہیں، علم رکھتے ہیں۔ اور دوسری تفسیر ابن کثیر میں یہ آئی ہے کہ یہاں نحنو سے مراد فرشتے ہیں، یعنی اللہ نے یہ بتایا کہ فرشتے انسان کی رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہیں، جو کہ دائیں اور بائیں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہر وقت انسان کی ہر بات اور اس کے ہر عمل کو نوٹ کر رہے ہیں۔ اگلی آیت میں یہ کہا گیا اذ یتلقی المتلقیان، جب دو اخذ کرنے والے اخذ کرتے ہیں، اور یہاں اخذ سے مراد یہ ہے کہ لکھتے ہیں، یعنی دو فرشتے انسان کے عمل کو لکھتے ہیں۔ عن الیمین و عن الشمال قعید، جو دائیں اور بائیں بیٹھے ہیں، یعنی یہ کس طرح بیٹھے ہیں؟ گھات لگائے ہوئے بیٹھے ہیں، بالکل تیار بیٹھے ہوئے ہیں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کوئی بات ان کی زبان سے نہیں نکلتی مگر ایک نگہبان ان کے پاس تیار رہتا ہے، یعنی کہ ایک لفظ بھی جو منہ سے نکلتا ہے اس کو لکھنے کے لیے موجود ہے۔ یہاں رقیب کے معنی لکھے ہیں محافظ کے، نگران کے، اور اس فرشتے کے جو کہ قول اور عمل کا انتظار کر رہا ہے لکھنے کے لیے، اور عتید ان کے معنی لکھے ہیں حاضر اور تیار۔ یہ دونوں فرشتوں کی یہ کوالٹی بیان ہوئی ہے اور سورہ الانفطار میں ہے، اور بلا شبہ تم پر نگہبان مقرر ہیں، اعلیٰ قدر تمہاری باتوں کے لکھنے والے، جو تم کرتے ہو اسے جانتے ہیں۔ اور اس کے بعد آیت نمبر 19 میں موت کی سختی کا ذکر آیا ہے، سکرات الموت کا ذکر آیا ہے۔ موت کی سختی حق کے ساتھ آ پہنچی، اے انسان یہی وہ حالت ہے جس سے تو بھاگتا تھا۔ یہاں اللہ عز و جل نے بتایا کہ موت کی بے ہوشی حقیقت واضح کرنے کے لیے کافی ہے، یعنی جب موت کی بے ہوشی آ جاتی ہے اس وقت اس کو اس بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ جو اس کے ساتھ اب ہونے والا ہے، اور اسی کے بارے میں وہ شک میں مبتلا تھا۔ ذالک ما کنت منہ تحید، یہی وہ حالت ہے جس سے تو بھاگتا تھا، اور بھاگتا تو تھا مگر جب کہ یہ تیرے پاس آ گئی تو اب اسے کسی طرح بھی روکا نہیں جا سکتا، نہ ٹالا جا سکتا ہے، نہ مؤخر کیا جا سکتا ہے، اور اس سے نجات بھی نہیں تو پا سکتا۔ اب یہاں ہم ایک حدیث بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب موت کی سختی ڈھانپنے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے اقدس سے پسینہ پوچھنا شروع کر دیا، اور ساتھ ساتھ فرما رہے تھے لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، بے شک موت کی سختیاں بہت ہیں۔ اس سے ہمیں یہ بات پتہ چلی کہ اللہ کے انبیاء کے پاس بھی موت کی سختی آتی ہے۔ اس کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا ذکر آتا ہے کہ جب سور میں پھونکا جائے گا اور وہ دن آئے گا تو ہر نفس اس دن آئے گا اور ہر ایک کے ساتھ سائق و شہید ہوگا۔ سائق و شہید کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ سائق کہہ رہی ہیں کہ فرشتہ جو کہ اسے محشر کی طرف لے کر جائے گا، یہ سائق ہے، اور شہید وہ فرشتہ جو اس کے اعمال کے بارے میں گواہی دے گا، یہ دو فرشتے اس کے ساتھ ساتھ چلیں گے۔ اور اس کے بعد جھگڑے شروع ہوں گے، جس طرح ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے۔ ہر شیطان یہ کہے گا کہ میرا اس پر تو کوئی زور نہیں تھا، یہ خود ہی گمراہ تھا، اور ان سے کہہ دیا جائے گا کہ آج تم جھگڑے نہ کرو۔ اس کے بعد بہت سخت بیان جہنم کے ذکر کا آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کا یہاں پہ حالات بیان کیا اور جہنم کا۔
یہاں اللہ نے بیان فرما دیا کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ خود جہنم سے پوچھے گا کیا تو بھر گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس سے یہ وعدہ کیا ہے کہ وہ روز قیامت اسے جنوں اور انسانوں سے بھر دے گا. یہاں پر امام احمد نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے. اس حدیث کا ترجمہ بیان کرتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ترجمہ: جہنم میں لوگوں کو مسلسل ڈالا جائے گا اور وہ کہے گی کیا کچھ اور بھی ہے، حتیٰ کہ رب العزت اپنے قدم مبارک کو اس میں رکھ دے گا تو اس کے بعض حصے بعض کی طرف سمٹ جائیں گے اور جہنم کہے گی بس تیری عزت و کرم کی قسم. البتہ جنت میں جگہ باقی بچی رہے گی جس کے لیے اللہ تعالیٰ اور مخلوق پیدا فرما دے گا، پھر انہیں جنت کے باقی ماندہ مقامات میں بسا دے گا. امام مسلم نے سے بیان کیا. حدیث کے الفاظ یہاں ختم ہوئے. بہت ساری ہمیں ایسی چیزیں حدیث میں بھی ملتی ہیں جو کہ متشابہات میں سے ہوتی ہیں، یعنی ہم ان کے اصلی اور پکے معنی نہیں جان سکتے. ہمیں اس بات پر ایمان لانا ہے کہ جیسا رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا اور جیسا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے الفاظ ادا ہوئے بس وہی سچ ہے. اللہ تعالیٰ اپنے قدم رکھیں گے تو پھر یہ کہے گی کہ بس. ایک اور حدیث امام بخاری رحم اللہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت بیان کی ہے. میں ترجمہ بیان کرتی ہوں. جہنم سے کہا جائے گا کیا تو بھر گئی ہے؟ وہ کہے گی کیا کچھ اور بھی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ اپنا قدم مبارک رکھ دیں گے تو وہ کہے گی بس. اور اس کے بعد جنت کا بیان ہے کہ جنت پرہیزگاروں کے قریب کر دی جائے گی، وہ بالکل بھی دور نہیں ہوگی. پھر یہ کہا جائے کہ یہی وہ چیز ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا ہر رجوع کرنے والے، حفاظت کرنے والے کے لیے. اوابن حفیظ، یہاں اوابن کے معنی رجوع کرنے والا، یعنی کہ توبہ کرنے والا، گناہوں سے رک جانے والا، اللہ کی طرف پلٹنے والا. اور حفیظ کون ہے؟ جو عہد کی حفاظت کرے، نہ اسے توڑے اور نہ اس کی خلاف ورزی کرے. اور ہم نے پیچھے بہت ڈیٹیل میں پڑھا ہے کہ عہد کون کون سے ہیں جو بندہ اللہ سے کر کے آیا ہے، جو بندہ بندوں سے کرتا ہے، یہ سب ہم پڑھ چکے ہیں. تو کہا گیا کہ اوابن حفیظ، یہ 2 کوالٹیز آئی ہیں. پھر اگلی کوالٹی یہ آئی ہے من خشی الرحمن بالغیب. یہ وہ لوگ ہوں گے جو رحمان سے بن دیکھے ڈرتا رہا، یعنی جب وہ اکیلے میں تھا تب بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرا، جبکہ اللہ کے سوا اسے کوئی دیکھنے والا نہیں تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روز قیامت عرش الہی کے سائے تلے جگہ پانے والے 7 قسم کے سعادت مند لوگ ہوں گے، اور ان میں سے ایک شخص وہ بھی ہوگا جس نے اکیلے میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا تھا اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے تھے. تو یہ خاص کوالٹی اس کی بتائی گئی اس شخص کی کہ وہ من خشی الرحمن بالغیب. اور اس کے بعد وجاء بقلب منیب، اور وہ رجوع کرنے والا دل لے کر آیا، قلب منیب لے کر آیا. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے ایسے دل کے ساتھ یہ ملا جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا تھا، پاک تھا، اس کے سامنے جھکنے والا تھا. اور اب انہیں یہ خوشخبری سنا دی گئی کہ داخل ہو جاؤ اس میں سلامتی کے ساتھ، یہ ہمیشگی کا دن ہے. ذالک یوم الخلود، اب یعنی ہمیشہ ہمیشہ رہو گے، کبھی مرو گے نہیں، کبھی وہاں سے نکالے نہیں جاؤ گے. لہم ما یشاؤون فیہا، وہاں جو چاہیں گے وہ ان کے لیے ہوگا، جس چیز کو پسند کریں گے، لذت کے جس قسم کے سامان کو طلب کریں گے ان کے لیے حاضر ہو جائے گی. اور اس پر مزید خوشخبری یہ ولدینا مزید، اور ہمارے پاس اور بھی بہت کچھ ہے. غور کرنے کی بات ہے، جو کچھ انسان کی چاہت میں آ سکتا ہے وہ سب بھی ملے گا، اور اس کے بعد مزید بھی جو کہ انسان کے اپنے احاطے فکر میں آ ہی نہیں سکتا. آیات کے آخری مجموعے میں روز قیامت اور حشر کا بیان تھا، اور اس کے ساتھ ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی تھی کہ آپ ان پہ زبردستی کرنے والے نہیں ہیں، آپ صرف نصیحت کرنے والے ہیں. سورہ قاف مکمل ہوئی، اور اگلی سورت جو کہ 51 یعنی 51ویں سورت ہے، سورہ الذاریات، یہ بھی مکی سورت ہے. اس کی طرف چلتے ہیں. سورہ ذاریات کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قسم ہے ان ہواؤں کی جو اڑا کر بکھیرنے والی ہیں، پھر ان بادلوں کی جو پانی کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، پھر ان کشتیوں کی جو آسانی سے چلنے والی ہیں، پھر ان فرشتوں کی قسم جو کام تقسیم کرنے والے ہیں. بلا شبہ تمہیں جو وعدہ دیا جاتا ہے وہ ضرور سچا ہے، اور بلا شبہ اعمال کی جزا ضرور ملنے والی ہے. قسم ہے آسمان کی جو راستوں والا ہے، بلا شبہ تم مختلف باتوں میں پڑے ہوئے ہو. اس ایمان سے پھیرا جاتا ہے جو شخص بھلائی سے پھیرا گیا. بے سند باتیں کرنے والے
غارت کر دیے گئے۔ وہ لوگ جو غفلت میں بھولے پڑے ہیں وہ پوچھتے ہیں جزا کا دن کب ہوگا، جس دن وہ آگ میں جلائے جائیں گے، کہا جائے گا تم اپنا عذاب چکھو، یہ وہ عذاب ہے جسے تم جلدی مانگتے تھے۔ بلا شبہ متقین باغات اور چشموں میں ہوں گے، جو کچھ ان کا رب انہیں دے گا وہ اسے لے رہے ہوں گے، بلا شبہ وہ اس سے پہلے نیکوکار تھے۔ وہ رات کو بہت ہی تھوڑا سوتے تھے اور سحری کے وقت مغفرت مانگا کرتے تھے، اور ان کے اموال میں سوال کرنے والے اور محروم شخص کا حق تھا۔ اور یقین کرنے والوں کے لیے زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں، اور خود تمہاری نفسوں میں بھی، کیا پھر تم دیکھتے نہیں؟ اور آسمان میں تمہارا رزق ہے اور وہ چیز بھی جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ پھر قسم ہے آسمان اور زمین کے رب کی، بلا شبہ یہ مذکورہ امور اسی طرح حق ہیں جیسے تم بولتے ہو۔ اے نبی، کیا آپ کے پاس ابراہیم کے گرامی قدر مہمانوں کی خبر آئی ہے؟ جب وہ اس کے پاس پہنچے تو انہوں نے سلام کہا۔ ابراہیم نے بھی کہا تم پر سلام ہو، پھر دل میں کہا تم لوگ تو اجنبی ہو، پھر چپکے سے اپنے اہل کی طرف چلا گیا اور ایک موٹا تازہ بچڑا بھون کر لے آیا۔ پھر وہ انہیں پیش کیا اور کہا تم کھاتے کیوں نہیں؟ تب اس نے دل میں ان سے خوف محسوس کیا۔ انہوں نے کہا تو نہ ڈر، اور انہوں نے اسے بڑے ذی علم بیٹے کی بشارت دی۔ پھر ابراہیم کی عورت حیرت زدہ سامنے آئی، اس نے تعجب سے اپنے چہرے پہ ہاتھ مارا اور کہا میں بانجھ بڑھیا ہوں، اولاد کیسے؟ انہوں نے کہا تیرے رب نے اسی طرح کہا ہے، بلا شبہ وہ حکیم و علیم ہے۔ ابراہیم نے کہا اچھا تو تمہارا مقصد کیا ہے اے بھیجے ہوئے فرشتوں؟ انہوں نے کہا بلا شبہ ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ ہم ان پر مٹی کے پتھر برسائیں جو آپ کے رب کے ہاں حد سے گزر جانے والوں کے لیے نامزد ہو چکے ہیں۔ پھر وہاں جو بھی مومن تھے ہم نے انہیں نکال لیا، اور ہم نے وہاں مسلمانوں کا صرف ایک ہی گھرانہ پایا، اور ہم نے وہاں ان لوگوں کے لیے ایک نشانی چھوڑی جو دردناک عذاب سے خوف کھاتے ہیں۔ اور موسیٰ کے قصے میں عظیم نشانی ہے، جب ہم نے اسے فرعون کی طرف ایک کھلے معجزے کے ساتھ بھیجا تو اس نے اپنی قوت کے بل پر حق سے منہ موڑا اور کہا موسیٰ جادوگر ہے یا دیوانہ ہے۔ پھر ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑا اور انہیں سمندر میں پھینک دیا جبکہ وہ قابل ملامت کام کرتا تھا۔ اور عاد کے قصے میں نشانی ہے جب ہم نے ان پر بے خیر و برکت ہوا بھیجی، وہ جس چیز پر سے گزرتی اسے گلی سڑی ہڈی کے مانند ریزہ ریزہ کر ڈالتی تھی۔ اور ثمود کے قصے میں نشانی ہے جب ان سے کہا گیا تم ایک وقت 3 دن تک فائدہ اٹھاؤ، پھر انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی تو انہیں کڑک نے آ پکڑا جبکہ وہ دیکھ رہے تھے، پھر نہ تو ان میں اٹھنے کی سکت تھی اور نہ وہ بدلہ ہی لینے والے تھے۔ اور ان سے پہلے ہم نے قوم نوح کو ہلاک کیا، بلا شبہ وہ لوگ فاسق تھے۔ ربنا لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك آمین۔ اور ہم نے آسمان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا اور بلا شبہ ہم بہت وسعت والے ہیں، اور ہم نے زمین کو بچھایا تو ہم کیا ہی خوب بچھانے والے ہیں، اور ہم نے ہر جاندار چیز سے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم نصیحت پکڑو، لہٰذا تم اللہ کی طرف دوڑو، بلا شبہ میں تمہیں اس سے کھلا ڈرانے والا ہوں۔ اور تم اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بناؤ، بلا شبہ میں تمہیں اس سے کھلا ڈرانے والا ہوں۔ اسی طرح جو لوگ ان سے پہلے گزرے ان کے پاس جو بھی رسول آیا تو انہوں نے بس یہی کہا کہ یہ جادوگر ہے یا دیوانہ۔ کیا وہ ایک دوسرے کو اس بات کی وصیت کرتے آئے ہیں؟ نہیں، بلکہ وہ سب لوگ سرکش ہیں، لہٰذا آپ ان سے منہ پھیر لیں تو آپ پر کچھ ملامت نہیں، اور آپ نصیحت کرتے رہیں اس لیے کہ بے شک نصیحت مومنوں کو نفع دیتی ہے۔ اور میں نے جن اور انسان اسی لیے تو پیدا کیے ہیں کہ وہ میری ہی عبادت کریں، میں ان سے کوئی رزق نہیں چاہتا اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں، بلا شبہ اللہ تو خود ہی رازق ہے، بڑی قوت والا، نہایت طاقتور ہے۔ پھر بے شک جن لوگوں نے ظلم کیا ان کے نصیب میں عذاب ہے جیسا ان کے ساتھیوں کے نصیب میں تھا، لہٰذا وہ مجھ سے عذاب جلدی نہ مانگیں۔ چنانچہ کافروں کے لیے ان کے اس دن کے آنے سے تباہی ہے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 60 پہ سورہ الذاریات ختم ہوتی ہے۔ آئیے اب اس کے خلاصے کی طرف چلتے ہیں۔ شروع میں جو 4 آیات ہیں قسم کی ان کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے والذاریات ذروا، بکھیرنے والیوں کی اڑا کر، اس سے مراد ہوائیں ہیں جو مٹی کو اڑا کر بکھیر دیتی ہیں۔ پھر اس کے بعد فالحاملات وقرا، وقر کے معنی ہر وہ بوجھ ہے جسے کوئی جاندار لے کر چلے، اور حاملات یہاں پر ہوائیں ہیں، یہ ہوائیں بادلوں کو اٹھائے ہوئے لے کر چلتی ہیں، پانی کے بوجھ کو اٹھائے ہوئے لے کے چلتی ہیں، بالکل ایسے جیسے چوپائے اپنے بچوں کو اپنے پیٹ میں یعنی حمل کا بوجھ اٹھا کر چلتے ہیں۔ اس کے بعد فالجاریات یسرا، پھر چلنے والیاں نرمی سے، اس سے مراد کشتیاں ہیں جو کہ پانی میں چلنے والی ہیں آسانی کے ساتھ۔ فالمقسمات امرا سے مراد ہے پھر کام کو تقسیم کرنے والیاں، یہاں مقسمات سے مراد وہ فرشتے ہیں جو کاموں کو تقسیم کر لیتے ہیں، کوئی رحمت کا فرشتہ، کوئی عذاب کا، کوئی پانی کا، کوئی قحط کا وغیرہ۔ کچھ نے کہا کہ یہاں اس سے مراد ہوائیں ہیں،
اور پھر یہ بات آئی کہ یہ 4 قسمیں جو آئی ہیں، ہواؤں کا چلنا، بادلوں کا پانی کو اٹھانا، سمندروں میں کشتیوں کا چلنا اور فرشتوں کا مختلف امور کو سر انجام دینا، یہ سب قیامت کے آخرت کے آنے پر دلیل ہے، کیونکہ جو ذات یہ سارے کام کرتی ہے وہی ذات قیامت والے دن تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کر دے گی، جو کہ آگے آ رہا ہے انما توعدون لصادق، یقین مانو کہ تم سے جو وعدے کیے جا رہے ہیں وہ سب سچے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد قیامت کے دن کے تمام حالات آتے ہیں۔ جنتیوں کا جو بیان آیا آیت نمبر 16 میں، ان کی یہ کوالٹی آئی ہے کہ ان کے رب نے جو کچھ انہیں عطا فرمایا ہے اسے لے رہے ہوں گے۔ وہ تو اس سے پہلے ہی نیکوکار تھے، وہ رات کو بہت کم سویا کرتے تھے اور وقت سحر استغفار کیا کرتے تھے۔ آئیے اس کی تشریح دیکھ لیتے ہیں کہ یہ نیک لوگ جو تھے، ہجوعن کے معنی ہے رات کو سونا، یہجعون کے معنی ہے یہجعون کے معنی ہے کہ رات کو کم سوتے تھے، مطلب یہ کہ ساری رات سو کر غفلت یا عیش و عشرت میں نہیں گزارتے تھے، بلکہ رات کا کچھ حصہ اللہ کی یاد میں، اس کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے ہوئے گزارتے تھے۔ احادیث میں بھی قیام اللیل کی تاکید آئی ہے۔ ایک حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، صلہ رحمی کرو، سلام کو پھیلاؤ اور رات کو اٹھ کر صلاۃ ادا کرو جبکہ لوگ سو رہے ہوں، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ پھر اس کے بعد آیا کہ وقت سحر استغفار کرتے تھے۔ اس میں لکھا ہے کہ سحر قبولیت دعا کی بہترین اوقات میں سے ہے۔ ایک حدیث میں یہ بات آتی ہے جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے اور وہ ندا دیتا ہے کہ کوئی توبہ کرنے والا ہے کہ میں اس کی توبہ قبول کروں، کوئی بخشش مانگنے والا ہے کہ میں اسے بخش دوں، کوئی سائل ہے کہ میں اس کے سوال کو پورا کر دوں، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا ذکر، لوط علیہ السلام کی قوم پہ عذاب کا ذکر، موسیٰ علیہ السلام کا ذکر، فرعون کو غرق کرنے کا، عاد و سمود کا ذکر آیا اور نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر آیا جنہیں اللہ تعالیٰ نے سرکشی کی وجہ سے ہلاک کیا اور انہیں بچا لیا جو اللہ پر ایمان لائے۔ اس کے بعد آیت نمبر 56 آتی ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، جس میں اللہ تعالیٰ نے جن اور انس کے مقصد تخلیق کو بیان کیا۔ میں نے جن اور انسانوں کو اس کے سوا کسی کام کے لیے پیدا نہیں کیا کہ وہ میری بندگی کریں، یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں اس لیے پیدا کیا تاکہ انہیں حکم دیں اور وہ اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے حکم پہ عمل کریں اور اس کی عبادت کریں، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ ان کی عبادت کا محتاج نہیں بلکہ وہی اس عبادت کے محتاج ہیں۔ اس کے یہ بھی معنی ہے کہ میں نے ان کو دوسروں کی بندگی کے لیے نہیں بلکہ اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا، اور انہیں میری بندگی اس لیے کرنی چاہیے کہ میں ہی ان کا خالق ہوں۔ دوسرے کسی نے جب ان کو پیدا ہی نہیں کیا تو انہیں کیا حق پہنچتا ہے کہ یہ ان کی بندگی کریں، اور یہ جائز بھی کیسے ہو سکتا ہے کہ خالق تو میں ہوں اور یہ بندگی کریں دوسروں کی۔ یہ معنی بھی اس کے نکل آئے۔ پھر اس کے بعد بندگی ہے کیا، الا لیعبدون، اس کی تفسیر تفہیم القرآن میں اس طرح لکھی ہے، کیسے کوئی مخلوق جو ہے بندگی کرے گی، جن اور انسان۔ اس میں لکھا ہے کہ عبادت کا لفظ اس آیت میں نماز، روزے اور اسی نوعیت کی دوسری عبادات کے صرف معنی میں استعمال نہیں کیا گیا کہ اگر کوئی شخص یہ مطلب لے لے کہ جن اور انسان صرف نماز پڑھیں اور روزے رکھیں، تسبیح و تحلیل کریں، اس لیے وہ پیدا کیے گئے، اس کے علاوہ ان کا اور کوئی کام نہیں ہے۔ یہ مفہوم بھی اگرچہ اس میں شامل ہے، یعنی عبادت یہ والی بھی شامل ہے، لیکن اس میں اطاعت بھی شامل ہے۔ پورا مفہوم یہ ہے کہ جن اور انسان اللہ کے سوا کسی اور کی پرستش نہ کریں، اطاعت نہ کریں، کسی اور کی فرما برداری نہ کریں، کسی اور کے لیے نیاز مندی نہ کریں، کسی اور سے دعا نہ مانگیں، کسی کے سامنے جھکے نہیں، کسی اور کے احکام نہ بجا لائیں، کسی اور سے تقوی نہ کریں، کسی اور بنائے ہوئے دین کی پیروی نہ کرنے لگ جائیں، کسی اور کو اپنی قسمتوں کا بنانے اور بگاڑنے والا نہ سمجھیں، اور کسی اور ہستی کے آگے دعا کے لیے ہاتھ نہ پھیلائیں۔ تو یہ انہوں نے ڈیٹیل کے ساتھ پورا عبادت کا مفہوم بیان کر دیا۔ اور اگلی آیت جو 57 ہے اس میں یہ بات آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ میں ان سے کوئی رزق نہیں چاہتا اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ خود یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی کوئی غرض ان جنوں سے اور ان انسانوں سے اٹکی ہوئی نہیں ہے کہ اگر یہ عبادت نہیں کریں گے تو اس کی خدائی نہیں چلے گی، اگر یہ منہ موڑ لیں گے تو کوئی مسئلہ اس کی خدائی میں درپیش آ جائے گا یا اس کی سلطنت میں کوئی مسئلہ پیش آ جائے گا۔ نہیں، میں ان کی عبادت کا محتاج نہیں ہوں بلکہ وہ میری عبادت کے محتاج ہیں، اور یہ خود ان کی اپنی فطرت کا تقاضا ہے، وہ پیدا ہی اس لیے کیے گئے ہیں، لہٰذا اگر وہ اپنی فطرت سے لڑیں گے اور یہ بندگی نہیں کریں گے تو اس سے ان کا اپنا نقصان ہوگا، خالق کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اور اگلی آیات میں یہ بات آ بھی گئی کہ جن لوگوں نے ظلم کیا ان کے حصے میں بھی ویسا ہی عذاب تیار ہے جیسا انہی جیسے لوگوں کو ان کے حصے کا مل چکا ہے۔
اس لیے یہ لوگ جلدی نہ بچائیں. اور یہاں ظلم جو ہے وہ وہی شرک ہے، اور شرک کے ساتھ ساتھ حق اور صداقت کو تسلیم نہ کرنا، یہ بھی اپنی فطرت پہ ظلم ہے. ظلم کرنے والے کون لوگ ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسروں کی بندگی کر رہے ہیں، جو آخرت کا انکار کر رہے ہیں، جو اپنے آپ کو دنیا میں غیر ذمہ دار سمجھ رہے ہیں، جو انبیاء کو جھٹلا رہے ہیں. یہ سارے کے سارے لوگ ظالم ہیں، اور ان کو ان کے ظلم کا بدلہ ملے گا جس طرح ان سے پہلے لوگوں کو مل چکا ہے. آخر کو تباہی و کفر کرنے والوں کے لیے اس روز جس کا انہیں خوف دلایا جا رہا ہے. یہ وہ جواب ہے کفار کے مطالبے کا، جو وہ کہتے تھے کہ کب آئے گا آخرت کا دن، کب آئے گا یوم جزا کا دن. تو بتا دیا گیا کہ اس دن، وہ دن آ تو جائے گا لیکن اس دن پھر تمہارے لیے تباہی ہے. صدق اللہ العلی عظیم. سورہ الذاریات کی تشریح کا خلاصہ مکمل ہوا، اور اب ہم سورہ الطور کی طرف چلتے ہیں، جو کہ 92ویں سورت ہے، 52 سورت ہے قرآن پاک کی، اور یہ بھی مکہ معظمہ میں نازل ہوئی. یہاں پر اس سورت میں قریش کے جو سردار تھے ان کے رویے پہ تنقید ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مقابلے میں وہ رویہ اختیار کیے ہوئے تھے. کبھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کاہن کہتے، کبھی مجنون، کبھی شاعر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کے خلاف ایسی چالیں چلتے کہ کسی طریقے سے ان کی دعوت کا خاتمہ ہو جائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت فرمائی گئی کہ ان کے الزامات اور ان کے اعتراضات کی پرواہ کیے بغیر آپ اپنی دعوت کا کام مسلسل جاری رکھیں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ جائے. اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان بھی دلایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان دشمنوں کے مقابلے میں آپ کو اکیلا نہیں چھوڑ دیا ہے، بلکہ وہ برابر آپ کی نگرانی کر رہا ہے. جب تک اس کے فیصلے کی گھڑی نہیں آ جائے آپ یہ سب کچھ برداشت کرتے رہیں، اپنے رب کی حمد اور تسبیح کرتے رہیں، اور اس سے وہ قوت حاصل کرتے رہیں جو ایسے حالات میں کام کرنے کے لیے درکار ہوتی ہے. آئیے اب ہم سورہ طور کی ترجمے کی طرف چلتے ہیں، اور یہ بہت چھوٹی سی سورت ہے، 49 آیات پہ مشتمل ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قسم ہے طور کی اور ایک کتاب کی جو لکھی ہوئی ہے کھلے کاغذ میں، اور بیت معمور کی اور اونچی چھت کی اور بھڑکائے ہوئے سمندر کی. بے شک آپ کے رب کا عذاب ضرور واقع ہونے والا ہے، اسے کوئی روکنے والا نہیں. وہ واقع ہوگا جس دن آسمان تیز حرکت کرنے لگے گا اور پہاڑ چلنے لگ جائیں گے. چنانچہ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہے جو تکذیب حق کے مشغلے میں کھیل رہے ہیں. جس دن انہیں نہایت سختی سے دھکے دے دے کر جہنم کی آگ کی طرف دھکیلا جائے گا. کہا جائے گا یہی ہے وہ آگ جسے تم جھٹلایا کرتے تھے، کیا پھر یہ جادو ہے یا تم دیکھتے ہی نہیں؟ تم اس یعنی دوزخ میں داخل ہو جاؤ، اب تم صبر کرو یا صبر نہ کرو تمہارے لیے برابر ہے، تمہیں بس اسی کی سزا دی جائے گی جو تم عمل کیا کرتے تھے. بلا شبہ متقین باغات اور نعمتوں میں ہوں گے، حالانکہ وہ ان چیزوں سے لطف اٹھا رہے ہوں گے جو ان کے رب نے انہیں دی، اور ان کے رب نے انہیں جہنم کے عذاب سے بچا لیا. انہیں کہا جائے گا خوب مزے سے کھاؤ اور پیو ان اعمال کے بدلے میں جو تم کیا کرتے تھے، جبکہ وہ باہم برابر بچھے ہوئے تختوں پر تکیے لگائے ہوں گے، اور ہم انہیں غزال چشم حوروں سے بیاہ دیں گے. اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے بھی ایمان کے ساتھ ان کی پیروی کی تو ہم ان کی اولاد کو جنت میں ان سے ملا دیں گے، اور ہم ان کے عمل میں سے کچھ بھی کم نہیں کریں گے. ہر شخص اس کے عوض جو اس نے کمایا گروی ہے، اور وہ جو چاہیں گے ان میں سے ہم انہیں لذیذ پھل اور گوشت وافر دیں گے. وہاں وہ شراب کے چھلکتے جام ایک دوسرے سے جھپٹ رہے ہوں گے، اس میں نہ بےہودہ گوئی ہوگی اور نہ گناہ کا کام، اور ان کی خدمت کے لیے ان کے آس پاس 9 عمر لڑکے پھر رہے ہوں گے، ایسے حسین جیسے وہ چھپا کر رکھے گئے موتی ہیں. اور وہ یعنی اہل جنت ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر باہم حال پوچھیں گے. وہ کہیں گے بلا شبہ ہم اس سے پہلے اپنے اہل و عیال میں اللہ سے ڈرا کرتے تھے، پھر اللہ نے ہم پر احسان کیا اور اس نے ہمیں جھلسا دینے والی لو کے عذاب سے بچا لیا. بلا شبہ ہم پہلے ہی اس کو پکارا کرتے تھے. بے شک وہی خوب احسان کرنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے. تو اے نبی آپ نصیحت کرتے رہیں کہ آپ اپنے رب کے فضل سے نہ تو کاہن ہیں اور نہ دیوانے. کیا وہ کافر کہتے ہیں کہ یہ نبی شاعر ہے اور ہم اس کے بارے میں حوادث زمانہ کا انتظار کر رہے ہیں؟ کہہ دیجئے تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں. کیا ان کی عقلیں انہیں یہ سبق دیتی ہیں یا پھر وہ لوگ ہی سرکش ہیں؟ کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے خود ہی یہ قرآن گھڑا ہے؟ بلکہ وہ ایمان نہیں لاتے. پھر انہیں چاہیے کہ اس قرآن جیسی ایک بات لے آئیں اگر وہ سچے ہیں. کیا وہ بغیر خالق کے پیدا کیے گئے ہیں یا وہی خود اپنے خالق ہیں؟ کیا انہوں نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا؟ بلکہ وہ یقین نہیں رکھتے. کیا ان کے پاس
آپ کے رب کے خزانے ہیں یا وہ ان کے داروغے ہیں؟ کیا ان کے لیے کوئی سیڑھی ہے کہ وہ اس پہ چڑھ کر آسمان کی باتیں سن لیتے ہیں؟ پھر چاہیے کہ ان کا سننے والا کوئی واضح دلیل لے آئے۔ کیا اس یعنی اللہ کے لیے بیٹیاں ہیں اور تمہارے لیے بیٹے؟ کیا آپ ان سے کوئی اجر مانگتے ہیں کہ وہ اس کے تاوان سے بوجھ تلے دب گئے ہیں؟ یا ان کے پاس علم غیب ہے تو وہ لکھتے ہیں؟ کیا وہ کسی فریب کا ارادہ کرتے ہیں؟ تو جن لوگوں نے کفر کیا وہی فریب خوردہ ہیں۔ کیا ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے؟ اللہ پاک ہے اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اگر وہ آسمان سے گرتا ہوا کوئی ٹکڑا بھی دیکھیں تو وہ کہیں گے یہ تہ بتہ بادل ہے، لہٰذا اے نبی آپ انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دیجئے حتیٰ کہ وہ اپنے اس دن سے ملیں جس میں وہ بے ہوش کیے جائیں گے۔ اس دن انہیں ان کا فریب کچھ فائدہ نہیں دے گا اور نہ ان کی مدد ہی کی جائے گی۔ اور بلا شبہ جن لوگوں نے ظلم کیا ان کے لیے اس عذاب کے علاوہ دنیا میں بھی ایک عذاب ہے، لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ اے نبی اپنے رب کا حکم آنے تک صبر کیجئے، بلا شبہ آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، اور جب آپ کھڑے ہوں تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے، اور کچھ حصہ رات میں بھی، پس آپ اس کی تسبیح کیجئے اور ستارے غروب ہونے کے بعد بھی۔ صدق اللہ العظیم۔ آئیے سب سے پہلے قسم والی 6 آیات کو دیکھتے ہیں جس میں اللہ پاک نے قسم کھائی ہے۔ سب سے پہلے طور کی قسم کھائی گئی۔ طور وہ پہاڑ ہے جس پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، اسے طور سینا بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ نے اس کے اس شرف کی بنا پر اس کی قسم کھائی۔ اور لکھی ہوئی کتاب کی، کتاب مستور، مستور کے معنی ہے مکتوب یعنی لکھی ہوئی۔ قرآن مجید، لوح محفوظ اور دیگر تمام کتب جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی، اور انسانی اعمال نامے، یہ سب لکھی ہوئی چیزیں ہیں۔ فی رقم منشور، اب اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ کس کے اوپر لکھا گیا ہے۔ مستور کے متعلق یہ بات آئی ہے کہ یہ کس پہ مستور ہے، کس پہ لکھا گیا ہے۔ رق کہہ رہے ہیں باریک چمڑا جس پہ لکھا جاتا ہے، اور منشور پھیلا ہوا چمڑا جس کے اوپر لکھا جاتا ہے، یعنی جھلی جس کے کھلے ہوئے ورق کے اوپر لکھا جاتا ہے، اس پہ لکھی ہوئی مستور، لکھی ہوئی کتاب کی قسم کھائی گئی ہے۔ یہ 2 قسمیں ہوئی، طور کی اور اس کتاب کی۔ اس کے بعد تیسری قسم ہے والبیت المعمور۔ یہ بیت معمور 7ویں آسمان پر وہ عبادت کی جگہ ہے جس میں فرشتے عبادت کرتے ہیں، اور یہ عبادت خانہ فرشتوں سے اس طرح بھرا ہوا ہوتا ہے کہ روزانہ اس میں 70,000 فرشتے عبادت کے لیے آتے ہیں، جن کی پھر دوبارہ قیامت تک باری نہیں آتی۔ احادیث معراج میں اس کا بیان آیا ہے۔ بعض لوگ بیت المعمور سے مراد خانہ کعبہ بھی لیتے ہیں جو عبادت کے لیے آنے والے انسانوں سے ہر وقت بھرا رہتا ہے۔ والسقف المرفوع، اور اونچی چھت، اس سے مراد آسمان ہے جو زمین کے لیے چھت کے جیسا ہے۔ قرآن نے دوسرے مقام پر اسے محفوظ چھت کہا ہے۔ وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آیاتها معرضون۔ بعض نے اس سے مراد عرش بھی لیا ہے جو تمام مخلوقات کے لیے چھت ہے۔ اب 5ویں قسم آتی ہے والبحر المسجور، بھڑکائے ہوئے سمندر کی۔ مسجور کے معنی بھڑکے ہوئے کے ہیں۔ کچھ نے یہ کہا کہ اس سے مراد پانی ہے جو عرش کے نیچے ہے، جس سے قیامت والے دن بارش نازل ہوگی اور اس سے مردہ جسم زندہ ہو جائیں گے۔ اور کچھ نے کہا کہ اس سے مراد سمندر ہیں، ان میں قیامت والے دن آگ بھڑک اٹھے گی۔ سورہ تکویر میں بھی ہے وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب سمندر بھڑکائے جائیں گے۔ تو یہ دونوں معنی اس میں آ گئے۔ بحر المسجور یا تو دنیا کے سمندر ہے یا پھر عرش کے نیچے جو پانی ہے وہ مراد ہے۔ جو مذکورہ قسمیں آئی ہیں ان قسموں کا جواب آگے آیا ہے ان عذاب ربک لواقع، یعنی یہ تمام چیزیں جو اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت کی گواہی دے رہی ہیں، دلیل ہیں، مظہر ہیں، کس بات کی گواہی دے رہی ہیں کہ اللہ کا وہ عذاب بھی یقیناً واقع ہو کر رہے گا جس کا اس نے وعدہ کیا ہے، اور اسے ٹالنے پر کوئی قادر نہیں ہے۔ اس کے بعد اہل جنت کے بارے میں بڑا خوبصورت بیان ہے کہ ان کو کون کون سی نعمتیں ملیں گی۔ اس کے بعد کی آیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ آپ نصیحت کرتے رہیے اور آپ کے بارے میں جو کچھ یہ کہتے ہیں اس کی طرف کان نہ دھریے، اس لیے کہ اللہ کے فضل سے آپ نہ تو کاہن ہیں نہ دیوانہ جیسا کہ یہ لوگ کہتے ہیں، بلکہ آپ پر ہماری طرف سے وحی آتی ہے جو کہ کاہن پر نہیں آتی۔ آپ جو کلام لوگوں کو سناتے ہیں وہ دانش اور بصیرت رکھتا ہے، ایک دیوانے کی گفتگو اس کی جیسی کیسی ہو سکتی ہے؟
اور اصل بات یہ ہے کہ جو کچھ یہ بیتوکی باتیں آپ کے بارے میں بنا رہے ہیں، ان کی عقلیں کیا یہ بات ہی ان کو سمجھاتی ہیں؟ نہیں، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ یہ سرکش اور گمراہ لوگ ہیں، اور یہ ان کی سرکشی اور ان کی گمراہی جو ہے انہیں یہ والی باتیں سکھاتی ہے۔ اور اگر یہ واقعی اپنے زاویے میں سچی ہیں کہ یہ قرآن جو ہے گھڑا ہوا ہے، تو پھر اس جیسی کتاب بنا کر پیش کر دیں۔ پھر ان سے پے در پے سوالات کیے گئے ہیں کہ کیا یہ اپنے خود خالق ہیں؟ کیا یہ لوگوں کو روزی دیتے ہیں؟ کیا یہ سیڑھی لگا کر آسمان سے باتیں سن کر آئے ہیں؟ کیا یہ غیب کا علم رکھتے ہیں یا یہ لوگوں کو فریب دینا چاہتے ہیں؟ بلکہ یہ تو خود ہی فریب کھائے ہوئے لوگ ہیں۔ فریب کس بات کا کھا رہے ہیں؟ کہ یہ جو مکر کر رہے ہیں یہ اصل میں انہی کے اوپر الٹ پڑے گا، سارا نقصان انہی کو ہوگا۔ اور حقیقتاً ایسے ہی ہوا کہ یہی کافر بدر میں مارے گئے اور انہوں نے بہت ہی زبردست ذلت اور رسوائی کا سامنا کیا۔ اور آخر کی آیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تاکید کی گئی اور یہ بتایا گیا کہ وہ جب کھڑے ہوں تو تسبیح اور تحمید کریں۔ اب یہاں کھڑے ہونے سے کیا مراد ہے؟ بعض کہتے ہیں کہ صلاۃ کے لیے کھڑے ہوں، اور بعض کہتے ہیں کہ جب نیند سے بیدار ہو کر کھڑے ہوں اس وقت بھی تسبیح اور تحمید کریں۔ وَمِنَ اللیل سے مراد یہ لیتے ہیں کہ قیام اللیل یعنی نماز تہجد، جو کہ ساری عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رہا۔ سورہ طور کی تشریح بھی اختتام پذیر ہوئی۔ الحمدللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔